السلام علیکم لسنرس، آئیے اے میں راحت کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے غلط فہمی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ عامر سہیل بنیادی طور پر ایک شاعر تھا، لیکن حالات نے اسے مکمل شاعر نہ بننے دیا۔ طالب علمی کے زمانے میں اس نے کئی نظمیں اور غزلیں کہیں جو بہت پسند بھی کی گئی تھیں۔ وہ معصوم تخلص کرتا تھا اور اپنے شہر کے ادبی حلقوں میں خاصا جانا پہچانا جاتا تھا، لیکن جب وہ تعلیم سے فارغ ہوا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور اسے آبائی کاروبار کا سارا انتظام سنبھالنا پڑا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کاروبار کسی قابل اعتماد مینیجر کے سپرد کر کے چند مہینوں کے لیے خود پس منظر میں چلا جائے گا اور اس طرح اسے اپنے شاعرانہ ذوق کی تسکین کے لیے کافی سے زیادہ وقت مل جائے گا۔ لیکن یکے بعد دیگرے 3 مینیجروں کو غبن کے الزام میں نوکری سے نکالنے کے بعد عامر سہیل معصوم اس نتیجے پر پہنچا کہ کاروبار مالک کی نگرانی کے بغیر نہیں چل سکتا، لہٰذا اس نے معصوم کو فارغ کر دیا اور عامر سہیل بن کر مینیجنگ ڈائریکٹر کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے اندر کا شاعر سسکتا رہا اور وہ کاروبار کرتا رہا۔ جب وہ 48 سال کی عمر کو پہنچا تو اس نے اپنے نوجوان بیٹے کو اپنی کرسی پر بٹھا دیا اور خود کندھے جھاڑ کر گھر آ گیا۔ اس کی شاعرانہ نظروں نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ پہلی بات جو اس کے دل میں خنجر کی طرح اتری وہ یہ تھی کہ وہ ایک موٹی اور بھدی عورت کا شوہر تھا۔ دوسری تکلیف دہ چیز اسے آئینے نے دکھائی تھی۔ آئینے کے اندر اسے ایک معمر اور خشک مزاج شخص نظر آیا جس کے بال تیزی سے سفید ہو رہے تھے اور پیٹ بھونڈے طریقے سے باہر نکلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اسے حیرانی بھی ہوئی اور دکھ بھی۔ وہ ابھی تک خود کو ایک اسمارٹ نوجوان سمجھتا رہا تھا۔ کاروباری مصروفیات نے اس کی زندگی کے بہترین 25 سال گویا پلک جھپکتے میں نکل لیے تھے۔ جب انسان ذہنی اور جسمانی اعتبار سے فارغ ہو تو اسے نہ دکھائی دینے والی چیزیں بھی دکھائی دینے لگتی ہیں۔ عامر سہیل کئی روز تک دیکھتا رہا اور سوچتا رہا۔ پرانے کاغذات میں دبی ہوئی اسے اپنی چند پرانی غزلیں بھی دستیاب ہو گئیں۔ ان غزلوں کو پڑھ کر اس نے محسوس کیا کہ وہ مجرم تھا۔ اس نے ایک شاعر کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ کاروبار نے اسے سفید سر، خشک چہرے اور نکلے ہوئے پیٹ کے علاوہ کچھ نہیں دیا تھا۔ اس نے سوچا، میں ماضی کو واپس نہیں لا سکتا، لیکن حال اور مستقبل کو ضرور سنوار سکتا ہوں۔ بس اس نے بالوں کو رنگ لیا اور اسمارٹ بننے کے لیے ورزشیں شروع کر دیں۔ 7-8 مہینوں کے اندر اندر اس کا پیٹ صحیح حالت پر آ گیا اور وہ اپنی عمر سے 10 سال چھوٹا نظر آنے لگا۔ جب وہ رنگین شرٹ پہن کر خود کو آئینے میں دیکھتا تو اس کے ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ نمودار ہو جاتی۔ بعض سوشل تقریبات میں اسے خوش فہمی ہونے لگتی کہ کچھ لڑکیاں پرشوق نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ اس کی بیوی شازیہ انجم جو اس عرصے میں اس کے طور طریقے دیکھ رہی تھی، ایک روز بولی پڑی، یہ تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ اس نے پوچھا۔ عامر سہیل اس وقت ٹینس کھیلنے جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ سفید پتلون اور سفید شرٹ میں ملبوس تھا اور ہاتھ میں ریکٹ پکڑ رکھا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے ریکٹ گھماتے ہوئے پوچھا۔ ہائے ہائے، شازیہ انجم ہاتھ نچا کر بولی، ایسے بن رہے ہو جیسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ میں سب کچھ دیکھ رہی ہوں، میں اندھی نہیں ہوں۔ یہ رنگ برنگے لباس، بالوں میں رنگ، صبح شام ورزش اور ہر وقت کا بناؤ سنگار، صفائی نصف ایمان ہے، عامر سہیل نے کہا۔ وہ اپنی 200 پاؤنڈ وزنی بیوی کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ جن کو ایمان کی فکر ہوتی ہے نا، وہ ریٹائرڈ ہوتے ہی تسبیح خرید لیتے ہیں، داڑھی رکھ لیتے ہیں اور آنکھیں بس سنوارنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ کی بندی، پہلے دنیا تو سنوار لے، عامر سہیل نے کہا۔ اور ریٹائرڈ کون کافر ہوا ہے؟ دنیا تو تم خوب سنوار رہے ہو، شازیہ انجم نے کہا۔ پھر اچانک فکر مند ہوتے ہوئے بولی، کہیں تم دوسری شادی کے چکر میں تو نہیں؟ کوئی گناہ تو نہیں ہے، عامر سہیل نے کہا۔ کوئی لڑکی نظر میں ہو تو بتانا۔ شرم تو نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ شادی میں کیا شرم؟ چند ہفتوں میں نانا بننے والے ہو، ایسی بات کسی اور کے سامنے منہ سے نہ نکال دینا۔ اور ہاں، یاد آیا، شجیلا کا آج پھر خط آیا ہے۔
اس نے پھر مجھے فوراً آنے کو کہا ہے۔ بڑی پریشان ہے بیچاری۔ میں نے تو تمہیں پچھلے ہفتے ہی کہا تھا کہ چلی جاؤ۔ ہاں تم تو یہی چاہتے ہو کہ میں چلی جاؤں، شازیہ بیگم نے کہا، تاکہ تمہیں گل چھرے اڑانے کا موقع مل سکے۔ عامر سہیل عورتوں کی نفسیات خوب جانتا تھا، جلدی سے بات بناتا ہوا بولا، ویسے تمہیں کچھ روز کے لیے رکنا پڑے گا۔ اگلے ہفتے گیلانی صاحب یورپ سے آ رہے ہیں، ساتھ میں ان کی بیگم بھی ہوں گی۔ وہ ایک ہفتہ ہمارے ساتھ ہی قیام کریں گے۔ یہ تمہارے گیلانی صاحب نے اسمگلنگ تو شروع نہیں کر دی؟ ابھی تو وہ 6-7 مہینے پہلے یہاں سے ہو کر گئے ہیں۔ کچھ خوف خدا کرو بیگم، گیلانی صاحب شریف آدمی ہیں، پھر ان کا کاروبار اچھا خاصا چل رہا ہے، غالباً اپنی بھتیجی کی شادی میں شریک ہونے آ رہے ہیں، اور اب تمہارے ہاتھوں کے پکے ہوئے کھانے کی وہ بہت تعریف کر رہے تھے۔ جی ہاں، ہم نے تو ہوٹل کھول رکھا ہے نا تمہارے دوستوں کے لیے، خود ہی پکانا اور خود ہی مہمان نوازی کرنا۔ میں تو کل ہی اپنی بیٹی کے پاس جا رہی ہوں اور کاشف بھی میرے ساتھ جائے گا۔ یہ اتنا بڑا گھر کون سنبھالے گا؟ تم اور کون؟ شازیہ انجم نے کہا، اور صبح اٹھ کر ورزش کرنے کے بجائے گھر کی صفائی کرنا، ناشتہ بنانا اور کھانا تیار کرنا۔ اور وہ ملازمہ؟ میری عدم موجودگی میں ملازمہ کام کرنے نہیں آئے گی، میں اسے منع کر دوں گی۔ میں اتنا بھی بدذوق نہیں ہوں، عامر سہیل بیوی کا مطلب سمجھتے ہوئے بولا، بوڑھی عورت ہے، اپنا کام کر کے چلی جایا کرے گی۔ ارے اب تو تمہیں سبھی بوڑھے نظر آنے لگے، وہ تم سے 10 برس چھوٹی ہے، اکیلے مرد کا کیا بھروسہ؟ میں کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتی۔ وہ آج ہی اخبار میں لکھا تھا کہ میں پورا اخبار پڑھ چکا ہوں۔ عامر سہیل نے اس کی بات کاٹی اور ریکٹ گھماتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہفتے کے روز شازیہ بیگم اپنے بیٹے کاشف کے ہمراہ اپنی بیٹی کے ہاں چلی گئیں۔ اتوار کی صبح عامر سہیل حسب معمول صبح بیدار ہوا تو اسے گھر بہت خالی خالی سا محسوس ہوا۔ اس وقت 5:40 ہو چکے تھے۔ اس نے باورچی خانے میں جا کر ایک کپ چائے بنائی اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر پینے لگا، ایک ہاتھ میں اخبار پکڑ لیا۔ چائے کے بعد اسے حسب معمول طویل سیر کے لیے جانا تھا۔ یہ سیر اس کی ورزش کا ایک حصہ تھی۔ صبح کے وقت گرد، دھوئیں اور ٹریفک سے پاک سڑکیں بڑی اچھی معلوم ہوتی تھیں۔ وہ روزانہ 2-2.5 میل پیدل چلتا تھا۔ چائے اور اخبار کے بعد جب وہ کریپ سول بوٹ پہن رہا تھا تو فون کی گھنٹی بجی۔ اسے خیال آیا کہ غالباً شازیہ بیگم نے بیٹی کے گھر پہنچنے کے بعد فون کیا ہے۔ وہ خوابگاہ میں گیا، ریسیور اٹھا کر کندھے اور سر کے درمیان پھنسایا اور تسمے باندھتے ہوئے منہ سے ملتی جلتی ایک آواز نکالی۔ دوسری طرف لمحے بھر کے لیے خاموشی چھائی رہی، پھر ہلکی سی سسکی سنائی دی۔ عامر سہیل بھویں سکیڑ کر غور کرنے لگے۔ جاؤ، میں نہیں بولتی تم سے۔ ریسیور میں ایک نسوانی آواز ابھری۔ آواز اتنی پرتاثر اور درد انگیز تھی کہ عامر کے تمام شاعرانہ جذبات بیدار ہو گئے۔ وہ یہ تو سمجھ گیا تھا کہ اس کا نمبر غلطی سے مل گیا تھا، لیکن وہ اس خوبصورت اور سریلی آواز کو اتنی جلدی خدا حافظ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، لڑکی نے مزید کہا۔ نیند تو مجھے بھی نہیں آئی، عامر حسین نے ہولے سے کہا تاکہ لڑکی اس کی آواز نہ پہچان لے۔ جھوٹ مت بولو، لڑکی نے کہا اور پھر دھیمی آواز میں بولی، تمہاری بیوی جاگ تو نہیں رہی؟ بیوی گئی، عامر سہیل نے کہا اور دل میں سوچا کہ کیا یہ لڑکی کسی شادی شدہ شخص سے چکر چلا رہی ہے؟ کیا مطلب، کہاں گئی؟ لڑکی نے پوچھا۔ رات کو ہماری لڑائی ہو گئی تھی، عامر سہیل نے کہا۔ وہ بدستور دھیمی آواز میں بول رہا تھا۔ وہ اپنے ماموں کے گھر چلی گئی ہے۔ رات کو جس طرح تم مجھے ناراض کر گئے تھے، اس کا نتیجہ تو یہی نکلنا تھا۔ میں اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ تم گھر جا کر ضرور گڑبڑ کرو گے۔ اب ملاقات کب کر رہے ہو؟ اتنی صبح؟ ابھی تو میں سوں گی، اب مجھے اطمینان سے نیند آئے گی۔ 12 بجے اٹھوں گی۔ ایسا کرو، تم 1:30 بجے آ جانا، کہیں جا کر لنچ کریں گے۔ اب مشکل مرحلہ درپیش تھا۔ عامر سہیل کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی کون تھی اور کہاں رہتی تھی۔ اس نے سوچا، سوری رانگ نمبر کہہ کر بات ختم کر دینی چاہیے، لیکن اندر چھپے ہوئے شاعر نے کہا، جس لڑکی کی آواز اتنی خوبصورت ہے وہ خود کتنی خوبصورت ہوگی، ایک دفعہ ضرور ملاقات کرنی چاہیے۔
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ملاقات کیسے ہو سکتی ہے۔ کہاں چلے گئے صاحب؟ دراصل آج 1 بجے میں نے ایک صاحب کو ملاقات کا وقت دیا ہوا ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے ایک دوست کو بھیج دیتا ہوں، وہ تمہیں اپنی کار میں پک کر لے گا۔ پہلے تو تم مجھے اپنے دوستوں کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتے تھے۔ یہ ذرا مختلف قسم کا دوست ہے، تھوڑا سا شاعر بھی ہے۔ نام کیا ہے؟ عامر سہیل پہلے اپنا نام بتانے لگا تھا، پھر مناسب نہیں سمجھا اور قدرے تعامل کرتے ہوئے بولا، اس کا نام معصوم ہے۔ لڑکی نے کہا لگایا، عجیب نام ہے، ضرور کوئی دقیانوسی قسم کا انسان ہوگا۔ یہ سن کر عامر سہیل کو افسوس ہوا کہ اس خوبصورت آواز نے اس کے تخلص کو پسند نہیں کیا تھا۔ ہر شاعر کی طرح وہ بھی اپنی کسی چیز کا ناپسند کیا جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ جب تم اس سے ملو گی تو تمہیں اپنا نقطۂ نظر تبدیل کرنا پڑے گا، اس نے کہا۔ اچھا سنو، تمہیں کہیں باہر اس کا انتظار کرنا پڑے گا، مثلاً کسی بس اسٹاپ پر۔ تم آج کیسی باتیں کر رہے ہو؟ لڑکی کے لہجے میں الجھن پائی جاتی تھی۔ کیا میں ہمیشہ ہی بس اسٹاپ پر انتظار نہیں کرتی؟ لیکن یہ بتاؤ، معصوم صاحب مجھے پہچانیں گے کیسے؟ یہی تو میں کہنا چاہ رہا تھا، عامر سہیل نے جلدی سے کہا۔ ابھی اسے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ لڑکی کس بس اسٹاپ کی بات کر رہی تھی۔ میں ایسا کروں گی کہ بس اسٹاپ کے بجائے سوشل ویلفیئر پارک کے سامنے کھڑی ہو جاؤں گی۔ سوشل ویلفیئر پارک؟ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم سب کچھ ہی بھولتے جا رہے ہو۔ وہ نیاز کالونی کے سامنے جو پارک ہے، وہی تو سوشل ویلفیئر پارک ہے۔ اچھا سمجھ گیا۔ دراصل اس شہر میں اتنی زیادہ عمارتیں بن گئی ہیں کہ ہر عمارت کا نام یاد رکھنا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میرا مطلب ہے کہ معصوم صاحب ٹھیک 1:30 بجے وہاں پہنچ جائیں گے۔ ان کے پاس اورنج رنگ کی گاڑی ہے، گاڑی کا نمبر نوٹ کروا دیتا ہوں۔ گاڑی کا نمبر نوٹ کرنے کے بعد لڑکی نے کہا، ایسا نہ ہو کہ میں معصوم صاحب کا انتظار ہی کرتی رہ جاؤں۔ آج تو عجیب تم الجھی سی باتیں کر رہے ہو، تمہاری آواز بھی بیٹھی بیٹھی سی ہے۔ گلا خراب ہے، رات کو اچار کھا لیا تھا۔ کیا؟ لڑکی نے حیرانی سے کہا، رات کے کھانے میں اچار تو نہیں تھا، یا گھر جا کر دوبارہ کھانا کھایا تھا؟ ہاں، بیوی کو بھی تو خوش رکھنا پڑتا ہے نا۔ اچھا، خدا حافظ۔ لڑکی کے جمائی لینے کی آواز عامر سہیل کے کانوں میں آئی۔ نیند آ رہی ہے۔ فون بند ہو گیا۔ عامر سہیل نے عجیب سی کسک محسوس کی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ لڑکی بولتی رہے اور وہ سنتا رہے۔ اس نے حسرت کے ساتھ سوچا، کاش کوئی حور شمائل اس کے لیے بھی آہیں بھرے اور اس کی جدائی میں بھی رات بھر جاگتی رہے۔ کسی نے اس کے کان میں کہا، عامر سہیل شرم کرو، وہ لڑکی تمہاری بیٹی کے برابر ہوگی۔ یہ آواز اس کے ضمیر کی آواز تھی، لیکن ضمیر کی آواز پر کون کان دھرتا ہے؟ اسی لمحے کسی نے بڑے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، ساتھ ہی گھنٹی بھی بجائی۔ کوئی بہت ہی عجلت میں معلوم ہوتا تھا۔ عامر سہیل نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے ان کی ملازمہ انوری کھڑی تھی۔ سلام صاحب، اس نے کہا۔ میں گھر کا کام کرنے آئی ہوں۔ وہ خاصی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اتنی صبح؟ عامر سہیل نے حیرانی سے کہا، میرا خیال ہے کہ بیگم صاحبہ نے تمہیں منع کر دیا تھا۔ انوری اجازت ملے بغیر اندر داخل ہو گئی، پھر بولی، کوئی بات نہیں جی، میں نے سوچا کہ آپ کو کھانے پینے کی تکلیف نہ ہو، آپ آرام کریں جی، میں آپ کے لیے ناشتہ تیار کر دیتی ہوں۔ دوپہر کے کھانے میں آپ کیا کھائیں گے؟ سبزی آپ خود لائیں گے یا میں لے کے آؤں؟ عامر سہیل حیرت سے آنکھیں پھیلائے اسے گھورنے لگا۔ وہ خاصی بدحواس معلوم ہوتی تھی، اس کا سانس بھی پھولا ہوا تھا۔ عامر سہیل نے اس کے پیروں کی طرف دیکھا تو اسے ایک عجیب بات نظر آئی۔ انوری کے پیر میں جوتی نہیں تھی اور پیر تھوڑا سا زخمی بھی تھا۔ انوری، بات کیا ہے؟ تم گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ تمہارے ایک پیر میں جوتی بھی نہیں ہے؟ جی وہ بس ایک کتا میرے پیچھے پڑ گیا تھا، میں ڈر کر بھاگی تو گر پڑی، جوتی وہیں رہ گئی۔ اچھا، کوئی بات نہیں، عامر سہیل نے کہا، میں تمہیں پلاسٹر لا دیتا ہوں، چوٹ پر لگا لینا، آؤ میرے ساتھ۔ اس نے الماری سے پلاسٹر کی پٹی نکال کر انوری کو دی، پھر دوسری الماری سے
अपनी बीवी की मतरूक जूतियों के ढेर से एक सैंडल की जोड़ी निकाल लाया। ये जूती पहन लो, इसने अनवरी से कहा, और ये अकलौती जूती फेंक दो। अनवरी 7-8 महीनों से इनके यहाँ काम कर रही थी, लेकिन आमिर सोहेल ने कभी इसकी तरफ गौर से नहीं देखा था। आज उसने पहली बार इसे अच्छी तरह से देखा था। जैसा कि इसकी बीवी ने कहा था, वो इतनी बूढ़ी नहीं थी। उसकी उम्र 35-36 साल के लगभग मालूम होती थी और वो खासी सेहतमंद भी थी। नाश्ते के दौरान आमिर सोहेल ने इससे कहा, तुम पहले तो कभी इतनी जल्दी नहीं आई। क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं है? 3 बच्चे हैं जी, और एक बूढ़ी खाला है। सगी खाला तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी है। बेचारी हमारी तरह बेसहारा है। बेसहारा? क्या तुम्हारा शौहर नहीं है? मेरे शौहर 10 साल पहले 60 साल की उम्र में फौत हो गए थे। 60 साल की उम्र में? आमिर सोहेल ने हैरानी से कहा, यानी अगर ज़िंदा होते तो इस वक्त 70 साल के होते। तुम्हारी उम्र कितनी है? अगली सालगिरह पर मेरी उम्र 37 बरस हो जाएगी। शादी के वक्त मेरी उम्र 17 साल थी और मेरे शौहर की उम्र 50 बरस। आमिर सोहेल ने महसूस किया कि वो पढ़े लिखे लोगों की तरह बातें कर रही थी, लिहाजा उसने पूछा, तुम्हारी तालीम कितनी है? इंटर, अनवरी ने जवाब दिया। साथ ही उसके मुंह से बेख्तियार आह निकल गई। क्या वाकई? तुमने पहले तो कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। छोड़ें साहब जी, पुराने ज़ख्मों को कुरेदने का क्या फ़ायदा। आजकल कोई किसी की परेशानियों का हाल सुनता है क्या? इसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। तुमने एक बूढ़े आदमी के साथ अपनी मर्ज़ी से शादी की थी या वालिदैन के मजबूर करने पर? बस जी, वो एक हादसा था जो हो गया, लेकिन मेरी बर्बादी का सबब ये नहीं है कि मैंने एक बूढ़े से शादी कर ली, बल्कि मेरी तबाही का सबब ये है कि माशरे ने मेरी पसंद को अच्छी नज़र से नहीं देखा। इसका मतलब ये है कि तुमने अपनी पसंद से शादी की थी? आमिर सोहेल ने दिलचस्पी लेते हुए कहा, ज़रा तफसील से अपनी कहानी सुनाओ। मेरा असल नाम अनवरी नहीं है, उसने कहा। मैं एक दरमियाने तबके के खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन मैं ना तो अपना असल नाम बताऊँगी और ना ही अपने ख़ानदान के बारे में कुछ बताऊँगी। यह आज से 20 साल पहले की बात है। मैं इंटर में पढ़ती थी और एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे मुझे अपने एक प्रोफेसर से मोहब्बत हो गई। इसकी उम्र आप जितनी होगी और बिल्कुल आपकी तरह ही स्मार्ट थे। हमने छुपकर शादी कर ली। जब मेरे माँ बाप और बहन भाइयों को इस बात का पता चला तो उन्होंने बहुत हंगामा किया, लेकिन हंगामा करने से कुछ नहीं हो सकता था। बिलाखिर इन सब ने मुझसे कतई ताल्लुक़ कर लिया। मेरे शौहर शादीशुदा थे और 5 बच्चों के बाप थे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ बेवफाई नहीं की। पहले वो मुझे अपने घर ले गए, लेकिन इनके बीवी बच्चों ने हमारे खिलाफ महाज बना लिया। लिहाजा उन्होंने मेरे लिए एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया। चंद माह बाद मैं एक बच्चे की माँ बन गई और इस तरह मज़ीद तालीम से महरूम रह गई। शादी के 10 साल बाद मेरे शौहर अल्लाह को प्यारे हो गए और मैं 3 बच्चों समेत बेआसरा हो गई। तुम्हारे बहन भाइयों ने तुम्हें सहारा नहीं दिया? मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। मेरे 3 भाई और 2 बहनें हैं और सभी खुशहाल हैं। भाई आला ओहदों पर फाइज हैं, अच्छा खाते कमाते हैं, लेकिन मुझसे इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। कहते हैं कि मुझसे मिलने जुलने से इनकी बदनामी होती है। ना मैं इनके घर जा सकती हूँ, ना वो मेरे घर आते हैं। जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ तो उन्होंने मुझे कुछ खैरात देने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैं मोहताज बनकर क्यों लेती? आप जैसे खुदा तरस लोगों के दम से गुजारा हो ही रहा है। तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी, आमिर सोहेल ने कहा। 3 बच्चों की माँ से कौन शादी करता है जी? आजकल तो कंवारी लड़कियों को रिश्ते नहीं मिलते। फिर मैंने जो प्रोफेसर साहब के साथ 10 साल गुजारे हैं, वो मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन साल थे। इन जैसे नर्म मिजाज, प्यार करने वाला और ख्याल करने वाला शौहर अब नहीं मिल सकता। एक बात तो बताओ, आमिर सोहेल ने कहा, क्या तुम्हें कभी अफसोस नहीं हुआ कि तुमने क्यों एक बूढ़े और शादीशुदा मर्द के साथ शादी कर ली? कभी नहीं, हरगिज़ नहीं, अनवरी ने सख्त लहजे में कहा। मुझे एक लम्हे के लिए भी अफसोस नहीं हुआ। दुनिया की नज़रों में हो सकता है कि वो बूढ़े हों, लेकिन मुझे वो कभी बूढ़े नहीं लगे।
وہ بے شمار خوبیوں کے مالک تھے۔ انہوں نے کبھی کسی بات پر غصہ نہیں کیا تھا، میرے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کیا، مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتے تھے، اپنی پہلی بیوی کے ساتھ بھی اتنا ہی اچھا سلوک کرتے تھے۔ اگر اسے کوئی چیز دیتے تو مجھے بتا دیتے تھے، کبھی اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی کوئی چیز میرے لیے لے آتے تھے اور کبھی میرے ہاتھ کی پکی ہوئی چیز اس کے لیے لے جاتے تھے۔ ان کی باتوں میں بڑی کشش تھی، ان کے منہ سے سوکن کی باتیں بھی بری نہیں لگتی تھیں۔ میرے دل میں کبھی رقابت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ عامر سہیل نے گھڑی پر نظر ڈالی اور بولا، بہت دیر ہو گئی، معاف کر دینا جی، میری وجہ سے آپ کا ٹائم ضائع ہوا ہے۔ کوئی بات نہیں، اب تم اپنا کام سنبھالو، 12 بجے تک فارغ ہو کر چلی جانا۔ انوری نے کھانے کے بارے میں ضروری باتیں پوچھیں اور باورچی خانے میں چلی گئی۔ عامر سہیل ٹیلی فون کرنے والی لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کے ذہن میں خاصی کشمکش ہو رہی تھی، دل اس خوبصورت آواز کی طرف کھنچا چلا آ رہا تھا، لیکن دماغ کہہ رہا تھا کہ اس عمر میں کوئی اسکینڈل ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ لڑکی کو رانگ نمبر کے بارے میں بتا کر معذرت کر لے گا۔ گھر سے نکلتے ہوئے اس نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا اور بالوں میں جہاں کہیں سفیدی جھلکنے لگی تھی وہاں ٹچنگ کرنے لگا۔ 1:27 پر اس کی مارک 1 سوشل ویلفیئر پارک کے کونے پر پہنچ کر رک گئی۔ اس وقت وہ چاکلیٹی رنگ کی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا اور آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ اس نے احتیاط کے ساتھ پارک کے چاروں اطراف نظریں دوڑائیں۔ ایک بھاری جسم کی عورت جو سبز رنگ کی پھولدار ساڑی میں ملبوس تھی، کار کی نمبر پلیٹ دیکھتی ہوئی آگے بڑھی۔ اس کا رنگ سانولا، نقوش موٹے اور عمر 40 سے اوپر ہوگی۔ عامر سہیل کے چہرے پر بدحواسی نمودار ہو گئی۔ اس کی حالت اس شکاری کی سی ہو گئی جو ہرن کا شکار کرنے نکلا ہو اور اچانک گینڈے سے سامنا ہو گیا ہو۔ اس کا ہاتھ بے اختیار گیئر پر پہنچ گیا۔ اس نے جلتو جلالتو کہتے ہوئے کار کو گیئر میں ڈال دیا۔ عین اسی وقت ایک ٹیکسی اس کا راستہ روکتے ہوئے سامنے آ کر رک گئی۔ ساڑی میں ملبوس خاتون نے کار کا اگلا دروازہ کھولا اور پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ معصوم صاحب، اس نے کہا اور تیز نظروں سے عامر سہیل کی طرف دیکھنے لگی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے کہہ رہی ہو کہ بچ کر کہاں جاؤ گے بچو۔ جی ہاں، عامر سہیل نے کہا، تشریف رکھیے، وہ تو میں رکھ ہی چکی ہوں، آپ کار کو ذرا آگے لے چلیں۔ عامر سہیل نے کلچ کو چھوڑ کر ایکسیلیٹر کو تھوڑا سا دبایا، لیکن فوراً ہی بریک لگا دیا کیونکہ آگے ٹیکسی کھڑی تھی۔ پھر اس نے کار کو بیک کیا اور آگے بڑھا دیا۔ اس گلی کے کونے پر رک جائیں، عورت نے کہا۔ عامر سہیل نے گاڑی روک دی اور عورت کے اگلے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ وہ چونک گیا۔ عورت کی آواز فون والی آواز سے بالکل مختلف تھی۔ خاتون، میں آپ کو پہچانا نہیں، عامر سہیل نے کہا۔ لیکن خاتون نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے کھڑکی سے باہر دیکھا اور گلی کے کونے پر کھڑی ہوئی ایک لڑکی کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ عامر سہیل اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ 18-19 سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے پھولدار قمیض اور گلابی رنگ کی شلوار پہن رکھی تھی۔ ہاتھ میں چند کتابیں، پرس اور ایک سفید اوور آل اٹھا رکھا تھا۔ وہ میڈیکل کی طالبہ تھی۔ عامر سہیل کے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ وہ آواز جو اس نے سنی تھی یقیناً اس لڑکی کی تھی۔ وہ کسی قدر جھجکتی ہوئی کار کے قریب آئی اور سلام کرنے کے بعد پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ جھجک ضرور رہی تھی لیکن اس کے چہرے پر گھبراہٹ نہیں تھی۔ عامر سہیل نے جو بے کیفی معمر عورت کو دیکھ کر محسوس کی تھی وہ دور ہو گئی تھی، لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ وہ لڑکی اس عورت کے ساتھ کیوں آئی تھی۔ اگر وہ اپنے محبوب سے ملنا چاہتی تھی تو اسے تنہا آنا چاہیے تھا۔ چلیں معصوم صاحب، عورت نے قدرے سخت لہجے میں کہا، تھانے لے چلیں۔ کیا؟ عامر سہیل بری طرح چونک گیا۔ کہاں لے چلوں؟ تھانے یعنی پولیس اسٹیشن۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ مطلب وہیں چل کر سمجھ آئے گا۔ میرا خیال ہے کہ کچھ غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو۔ عامر سہیل نے رانگ نمبر والی بات بتانے کا ارادہ کیا لیکن پھر بدل دیا اور اپنے لہجے کو سخت کرتے ہوئے بولا، پلیز آپ کار سے اتر جائیں۔
ہم کار سے نہیں اتریں گے، عورت نے کہا، اور اگر آپ نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو شور مچا دیں گے۔ آپ چاہتی کیا ہیں خاتون؟ آپ کو شاب قریشی نے بھیجا ہے نا؟ لڑکی نے پہلی دفعہ گفتگو میں حصہ لیا۔ عامر سہیل نے فوراً اس کی آواز پہچان لی، فون پر اسی سے گفتگو ہوئی تھی۔ دراصل کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے، عامر سہیل نے دوبارہ کہا۔ اگر وہ کہتے کہ ساری بات رانگ نمبر پر ہوئی تھی تو گویا یہ اقرار کرتا کہ اس نے لڑکی کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، اور غالباً وہ عورت اسی بنا پر تھانے کی بات کر رہی تھی۔ مجھے صرف یہ کہا گیا تھا کہ یہاں سے ایک خاتون کو پک کرنا ہے۔ کس نے کہا تھا؟ عورت نے پوچھا۔ میرے ایک دوست نے کہا تھا، عامر سہیل نے کہا۔ وہ کسی کا نام لینے سے اعتراض کر رہا تھا۔ یہی تو ہم جاننا چاہتے ہیں، کیا آپ کے اس دوست کا نام کیا ہے؟ نام تو آپ کو بھی معلوم ہے۔ آپ کیا سمجھ کر میری کار میں بیٹھی ہیں؟ کسی نے آپ کو میری کار کا نمبر بتایا ہوگا نا، تبھی تو آپ یہاں انتظار کر رہی تھیں، عامر سہیل نے پررعب لہجے میں کہا۔ اوہو بھائی، آپ تو جرا کرنے لگے، لڑکی نے کہا۔ چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ ہم یہاں آپ کا انتظار کر رہے تھے اور آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ ہمیں لینے آئے تھے، تو چلیں پھر جس دوست نے آپ کو بھیجا ہے ہمیں اس کے پاس لے کے چلیں۔ عامر سہیل گھبراہٹ محسوس کرنے لگا، بولا، ہمارے درمیان جو غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے وہ دور ہونی چاہیے۔ پہلے آپ یہ بتائیں، آپ نے تھانے چلنے کی بات کیوں کی ہے؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے؟ دونوں عورتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ساری والی بولی، ٹھیک ہے شرمین، بتا دو۔ شرمین نامی لڑکی عامر سے مخاطب ہو کر بولی، معصوم صاحب، بات یہ ہے کہ آج صبح میری شہاب سے بات ہوئی تھی۔ اس وقت 6 بجنے میں 10 منٹ تھے۔ شہاب نے مجھے آپ کا نام اور آپ کی گاڑی کا نمبر بتایا اور کہا کہ آپ 1:30 بجے مجھے یہاں سے لے جائیں گے۔ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی؟ نہیں، عامر سہیل کو مجبوراً اقرار کرنا پڑا۔ میں نے شہاب سے 5 منٹ تک بات کی تھی، شرمین بات جاری رکھتے ہوئے بولی۔ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ تک بات کی ہوگی، یعنی جب میں نے فون بند کیا تو اس وقت تقریباً 6 بجے تھے۔ اس کے بعد شہاب نے آپ کو فون پر بالمشافہ پیغام دیا ہوگا۔ اگر بالمشافہ پیغام دیا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ اس وقت شہاب کے گھر پر موجود تھے۔ اس ساری بات چیت کا مقصد کیا ہے؟ عامر سہیل نے کہا۔ مقصد یہ ہے کہ شہاب صاحب کو آج الگ صبح کسی نے قتل کر دیا ہے۔ یا اللہ خیر، عامر سہیل نے گھبرا کر کہا، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا؟ یہ شہاب کی بڑی بہن نورین اسلم ہیں، شرمین نے کہا۔ پھر نورین اسلم سے مخاطب ہو کر بولی، باجی، باقی بات آپ خود ہی بتا دیں۔ میں تو یہ ساری باتیں تھانے میں کرنا چاہتی تھی، نورین اسلم نے کہا، لیکن چونکہ تم نے یہ بات شروع کر دی ہے تو بتا دیتی ہوں کہ بات یہ ہے معصوم صاحب کہ شہاب میرا اکلوتا بھائی تھا اور میں اس کے قاتل کو قبر تک پہنچا کر چھوڑوں گی۔ شہاب کی شادی صرف 4 سال پہلے ہوئی تھی، اس کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہی ہے۔ آج صبح تقریباً 6:30 یا 5:45 بجے ہمارے دودھ والے نے کہا کہ شہاب صاحب کا دودھ بھی لے لیں، کیونکہ وہاں کوئی دروازہ نہیں کھول رہا۔ میں نے کوئی خیال نہیں کیا اور دودھ لے لیا۔ 8 بجے جب جمعدارنی نے بھی دروازہ نہ کھلنے کی شکایت کی تو مجھے تشویش ہوئی۔ میں نے پہلے سامنے والا دروازہ کھٹکھٹایا، پھر پچھلے دروازے کو جا کر دیکھا تو وہ کھلا ہوا تھا، اور او میرے خدا، اندر بیڈ روم میں شہاب کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ کسی نے اسے قتل کر دیا تھا۔ یقین کریں، میں اس معاملے میں کچھ نہیں جانتا، عامر سہیل نے کہا۔ میں آپ کے بھائی کو بھی نہیں جانتا، میں نے اسے دیکھا تک نہیں، یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کا گھر کہاں ہے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ابھی آپ نے کہا ہے کہ آپ کو شہاب نے یہاں بھیجا ہے۔ دراصل یہ ساری غلط فہمی رانگ نمبر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ صبح میں شرمین جب آپ کے بھائی کو فون کر رہی تھیں تو اتفاق سے میرا نمبر مل گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شرمین نے کہا، میں نے خود شہاب سے بات کی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نورین اسلم نے کہا، کوئی بھی آپ کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ آپ اچھے خاصے معقول آدمی نظر آتے ہیں، کیا آپ شہاب بن کر شرمین سے بات کرتے رہے تھے؟ ہاں، کچھ ایسی ہی بات سمجھ لیں۔ لیکن کیوں؟ نورین اسلم نے زور دے کر کہا، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ رانگ نمبر ہے؟ عامر سہیل نے تامل کرتے ہوئے کہا،
दरअसल मिस शर्मीन की आवाज़ इतनी दिलनशी है कि मुझसे रहा नहीं गया। मेरा दिल चाहा कि कुछ देर की आवाज़ सुनता रहूं। नौरीन असलम ने सर घुमाकर शर्मीन की तरफ देखा, जो अपनी तारीफ सुनकर झेंप सी गई थी। चलिए, मान लिया कि आपने आवाज़ सुनने के लिए बात बढ़ाई थी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं? इसे आप मेरी हिमाकत कह सकती हैं, आमिर सुहेल ने कहा। ये शेर सुनकर शायद आप पर मेरी हिमाकत मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। सिर्फ इस शौक़ में पूछी हैं हज़ारों बातें, मैं तेरा हुस्न बयां तक देखूं। शेर सुनकर शर्मीन का चेहरा सुर्ख हो गया। आप हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नौरीन असलम ने कहा। हम ये क्यों ना समझ लें कि आप उस वक्त साहब के पास मौजूद थे जब शर्मीन ने फ़ोन किया? देखिए, आप गलत अंदाज़े लगा रही हैं। मैं आपके भाई को बिल्कुल नहीं जानता। ये महज इत्तेफाक था कि मिस शर्मीन का फ़ोन गलती से मेरे नंबर पर मिल गया। सबूत के तौर पर मैं इनकी तमाम बातें दोहरा सकता हूँ। इससे क्या साबित होगा? नौरीन असलम ने कहा। यही कि फ़ोन आपने रिसीव किया था, लेकिन ये साबित नहीं हो सकता कि फ़ोन आपने किस जगह रिसीव किया था, अपने घर पर या शाहब के घर पर। चूँकि शर्मीन ने शाहब को फ़ोन किया था, इसलिए ये ज़्यादा करीने क़यास है कि आपने फ़ोन शाहब के घर पर रिसीव किया था। ग़ालिबन इस वक्त आप शाहब को कत्ल कर चुके थे, लेकिन आपने फ़ोन पर शाहब बनकर बात की ताकि ये ज़ाहिर हो कि शाहब इस वक्त ज़िंदा है। क्या आप मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद कर रही हैं? मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा मशकूक है। आपको पुलिस के सामने अपनी सफाई पेश करनी पड़ेगी। देखिए, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि बात उलझ जाएगी। मैं एक मोअज़्ज़ज़ और अमन पसंद शहरी हूँ। मुझसे जो गलती हुई है इसका मैं एतराफ़ कर चुका हूँ। इससे ज़्यादा मेरा इस मामले से कोई और ताल्लुक़ नहीं है। मिस शर्मीन, प्लीज़ अपनी बाजी को समझाएं। मुझसे जो गलती हुई है इस पर मैं जुर्माना देने को तैयार हूँ। मैं कोई चलता फिरता आवारा शख्स नहीं हूँ। आप मेरा कार्ड रख लें। इसने बटुए से अपना तारुफी कार्ड निकालकर शर्मीन की तरफ बढ़ाया। इसमें मेरे घर और दफ्तर का पता मौजूद है। शर्मीन ने कार्ड पर नज़र डाली। इस पर लिखा था आमिर सुहेल, मैनेजिंग डायरेक्टर क्राउन इंडस्ट्री। शर्मीन ने हौले से अपनी स्याह पलकें उठाकर आमिर सुहेल की तरफ देखा और इसे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर जल्दी से आंखें नीचे कर लीं। फिर बोली, इस पर तो आमिर सुहेल लिखा हुआ है, ज़रा दिखाना तो। नौरीन असलम इसके हाथ से कार्ड लेते हुए बोली, आपने तो अपना नाम मासूम बताया था, ये आमिर सुहेल कौन है? मासूम मेरा तखल्लुस है। मैं कॉलेज के ज़माने में शायरी भी किया करता था। क्या आप क्राउन इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं? जी हाँ, सोल प्रोप्राइटर। नौरीन असलम दोबारा कार्ड की तरफ देखने लगी। वो आमिर सुहेल के बारे में मुख्तलिफ अंदाज में सोचने पर मजबूर हो गई थी। पहले वो इसकी नज़र में एक अजनबी था, एक फ़र्द था जिसकी कीमत 1 इकाई से ज़्यादा नहीं थी। लेकिन तारुफ के बाद वो इसकी नज़र में एक साहिब हैसियत शख्स बन गया था, एक ऐसा शख्स जिसे कहीं घसीट कर ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। आमिर साहब, इसमें कोई शुबा नहीं कि आप एक बाहैसियत आदमी हैं, उसने कहा। मैं आपको पुलिस स्टेशन ले जाने पर इसरार नहीं करती, लेकिन एक बात बता देती हूँ कि मैं पुलिस के सामने आपका ज़िक्र ज़रूर करूँगी। इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, सिवाय इसके कि मेरी बदनामी होगी, बल्कि मिस शर्मीन और आपके मरहूम भाई के ताल्लुकात भी मंजर आम पर आएंगे। ये सुनते ही शर्मीन के चेहरे पर घबराहट नमूदार हो गई। कैसे ताल्लुकात? नौरीन असलम ने हैरानी से पूछा। आमिर सुहेल ने टेलीफोन वाली गुफ्तगू के हवाले से बात करने का इरादा किया, लेकिन शर्मीन की घबराहट देखकर इरादा बदल दिया। बोला, मेरा मतलब है कि अखबार वाले ज़रा सी बात को कुछ से कुछ बना देते हैं। आप हमें इधर उधर की बातों में उलझाने की कोशिश ना करें, नौरीन बोली। यह कोई मामूली बात नहीं है, कत्ल का मामला है। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। चलो शर्मीन, मैं आपको छोड़ आता हूँ, आमिर सुहेल ने कहा,
लेकिन नौरीन असलम ने ट्रैफिक के शोर में इसकी बात ना सुनी और शर्मीन के साथ एक तरफ चल दी। आमिर सुहेल जब घर पहुंचा तो सख्त उलझन का शिकार था। दो बातें उसके जहन को परेशान कर रही थीं। एक तो ये कि बैठे बिठाए कत्ल के मामले में मुलविस हो गया, और दूसरी ये कि जिस मकसद के तहत घर से निकला था वो पूरा ना हुआ। पहले तो उसने सिर्फ आवाज़ सुनी थी, लेकिन अब आवाज़ वाली को भी देख लिया था। मुलाकात की तड़प पहले से बढ़कर रह गई थी। जब वो खाने की मेज़ पर बैठा तो अनवरी ने कहा, साहब आप कुछ परेशान दिखाई देते हैं। नहीं, कोई ख़ास बात नहीं, यूँ ही कुछ थकावट सी है। अगर आप बता देते तो शायद मैं आपको कोई मशवरा दे देती, अनवरी ने कहा और बावर्ची खाने में चली गई। रात के 9 बजे किसी ने इतलाई घंटी बजाई। आमिर सुहेल चौंक गया। हालांकि बज़ाहिर चौंकने वाली कोई बात नहीं थी, किसी भी वक्त कोई भी मिलने आ सकता था। आमिर सुहेल ने डरते डरते दरवाज़ा खोला और इसका खदशा ठीक ही निकला। बाहर एक पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था। उसने अपना नाम मोहम्मद नवाज़ बताया। वो इस इलाके के थाने का SHO था। आमिर सुहेल आप ही हैं? उसने पूछा, फिर असबात में जवाब पाकर बोला, आमिर सुहेल साहब, मैं आपके साथ चंद बातें करना चाहता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अगर आपको ज़हमत ना हो तो अंदर बैठकर बात कर ली जाए। आमिर सुहेल सारा दिन जिस खतरे के टलने की दुआ करता रहा था वो सर पर आन पहुँचा था। वो पुरसुकून नज़र आने की कोशिश करता हुआ इंस्पेक्टर को ड्राइंग रूम में ले गया। इंस्पेक्टर ने कमरे में चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं और पूछा, क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? मेरी फैमिली चंद रोज़ के लिए दूसरे शहर गई हुई है। इंस्पेक्टर सोफे पर बैठ गया और पूरे निस्फ मिनट तक कुछ नहीं बोला। यूँ मालूम होता था कि वो कोई नागवार बात कहना चाहता था, लेकिन मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे थे, या फिर वो अपनी खामोशी से उसे नर्वस करना चाहता था। आमिर सुहेल साहब, उसने कहा, मैं आपको थाने भी बुला सकता था, लेकिन आप इज़्ज़तदार आदमी हैं, इसलिए मैं खुद आपके पास चला आया हूँ। आमिर सुहेल चुप रहा, क्योंकि उसके ख्याल में वो एक महमिल सी बात थी। आप साहब को कब से जानते थे? इंस्पेक्टर ने पूछा और एक डायरी खोलकर मेज़ पर रख ली। मैं इस शख्स को नहीं जानता, आमिर सुहेल ने कहा। मैंने कभी इस शख्स की शक्ल भी नहीं देखी। आमिर साहब, हम बहुत बदनाम लोग हैं। लोग हमारे मुतालिक बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो कोई हमारे साथ ताउन ही नहीं करता, बल्कि गलत मालूमात फराहम करके हमारी तफ्तीश में पेचीदगियाँ पैदा करते हैं। मेरी बात का आप जो जवाब देंगे वो मैं लिख लूँगा, लेकिन बाद में अगर कोई बात गलत निकली तो नुकसान आपका होगा। उसने जेब से बॉल पेन निकाला और डायरी में लिखते हुए ऊंची आवाज़ में बोला, मैं शहाब नामी शख्स को नहीं जानता, ना ही मैंने कभी इसकी शक्ल देखी है जनाब। यही जवाब दिया है ना आपने? जी हाँ, वाकई। आपको ये भी नहीं मालूम कि वो कहाँ रहता था? जाहिर है, मैं जिस शख्स को जानता नहीं इसके घर के बारे में मुझे क्या मालूम हो सकता है? इंस्पेक्टर जवाब लिखने लगा और इसके बाद बोला, ये सुनकर शायद आपको अजीब लगा हो कि शहाब साहब का घर यहाँ से तीसरी गली में है। ये सुनकर आमिर सुहेल के लाशऊर में वाकई झमाका सा हुआ। इसे महसूस हुआ कि शहाब का नाम उसके लिए अजनबी नहीं था। वो इनकम टैक्स कंसल्टेंट था और गालिबन एक आध बार इससे मिल भी चुका था। खासा खूबरू और खुशगिफ्तार मर्द था। शहाब के वालिद का नाम लतीफ़ था और वो रंग रोगन और सैनिटरी का कारोबार करते थे। आप शर्मीन नामी लड़की को कब से जानते हैं? इंस्पेक्टर ने पूछा। मैं इस लड़की को भी नहीं जानता। मुझे बताया गया है कि आज दिन के 1:30 बजे आप शर्मीन को लेने सोशल वेलफेयर पार्क के सामने गए थे, लेकिन जब आपने शर्मीन के साथ शहाब की बहन को देखा तो रॉन्ग नंबर का हवाला देकर कोई कहानी सुना डाली और शर्मीन को पहचानने से भी गुरेज किया। मैंने कोई गलत कहानी नहीं सुनाई। रॉन्ग नंबर वाली बात गलत नहीं है। मैंने शर्मीन को वाकई आज से पहले कभी नहीं देखा। आमिर साहब, अगर ये बात किसी कॉलेज के लड़के के बारे में होती तो यकीन करने में कोई तामुल ना होता, लेकिन आप पुख्ता उम्र के आदमी हैं, आपके मुतालिक ऐसी बात माकूल नहीं मालूम होती। अगर आपको पता चल गया था कि वो रॉन्ग नंबर है तो आपको इसी वक्त बता देना चाहिए था।
یہاں تک بھی بات مانی جا سکتی ہے کہ آپ تفریحاً ایک لڑکی کی بات سنتے رہے، لیکن یہ بات قابل تسلیم نہیں کہ رونگ نمبر کی بنا پر آپ ایک لڑکی کو کار میں لینے پہنچ گئے۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، حقیقت یہی ہے۔ آپ آج صبح 5 اور 7 بجے کے درمیان کہاں تھے؟ میں اپنے گھر پر تھا۔ کیا آپ کوئی گواہ پیش کر سکتے ہیں؟ گواہ تو کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ کیا آپ نے مقتول کی بہن کو رشوت کی پیشکش کی تھی؟ رشوت؟ عامر سہیل نے گھبرا کر کہا۔ آپ نے مقتول کی بہن نورین اسلم سے کہا تھا کہ آپ اسے معقول رقم دینے پر تیار ہیں، بشرطے کہ پولیس کے سامنے آپ کا ذکر نہ کرے۔ یہ غلط ہے مم، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ میری وجہ سے انہیں جو زحمت ہوئی ہے میں اس کا جرمانہ دینے پر تیار ہوں۔ بات ایک ہی ہے، چاہے آپ اسے جرمانہ کہہ لیں یا رشوت۔ اگر آپ کی پوزیشن صاف تھی، آپ کو ایسی پیشکش نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بہتر یہ ہے کہ آپ وکیل کا بندوبست کر لیں اور ضمانت قبل از گرفتاری کا بھی۔ کیا آپ مجھ پر قتل کا الزام عائد کر رہے ہیں؟ انسپکٹر صاحب، میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مم، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ قتل کا کوئی محرک بھی تو ہونا چاہیے نا۔ عامر سہیل صاحب، عام طور پر لوگوں کو اس قسم کے مشورے ہم دیا نہیں کرتے۔ جب کوئی شخص قتل ہو جاتا ہے تو ہم اس شخص کو شامل تفتیش کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جس کی پوزیشن مشکوک ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے آپ کا نام تو سر فہرست ہے، اور جہاں تک محرک کی بات ہے وہ بہت واضح ہے۔ یہ قتل ایک عورت کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ میرا مطلب بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ میرا اشارہ شرمین کی طرف ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ لڑکی شہاب کو بھی بیوقوف بنا رہی تھی اور آپ کو بھی، لہٰذا رقابت کا پیدا ہونا لازمی تھا۔ انسپکٹر صاحب، اس بات میں قطعی کوئی صداقت نہیں ہے، عامر سہیل نے احتجاج کیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہوں، لیکن واقعات آپ کے بیان کی نفی کر رہے ہیں۔ میرے ذہن میں جو نقشہ بنتا ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ غالباً آپ کو معلوم تھا کہ شرمین رات بھر اپنے گھر نہیں گئی۔ آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ شہاب سے ملتی ہے۔ آپ نے رات کو شہاب سے فون پر یا اور کسی طریقے سے شرمین کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے وہ اس بات کا اقرار نہیں کر سکتا تھا کہ شرمین اس کے گھر پر ہے۔ آپ رات بھر بے چین رہے اور غالباً صبح شہاب شرمین کو چھوڑنے گھر جا رہا تھا۔ آپ کے سینے میں رقابت کی آگ بھڑک اٹھی۔ آپ دیوار پھاند کر یا کسی اور طریقے سے شہاب کے گھر میں گھس گئے اور چھپ کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ واپس آیا تو آپ نے اسے… انسپکٹر صاحب، عامر سہیل نے چیخ کر کہا، آپ یہ جھوٹی کہانیاں کسی اور کو سنائیں جا کر۔ جو کہانی آپ نے گھڑی ہے، کیا آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت موجود ہے؟ تیزی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے عامر سہیل صاحب، ہمارے پاس مقتول موجود ہے۔ صرف ایک قاتل اور چند گواہوں کی ضرورت ہے۔ جب ہم قاتل کو گرفتار کر لیتے ہیں تو شہادتوں کا انتظام بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد معاملہ عدالت کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ 2-4 سال تو ابتدائی سماعت میں ہی گزر جاتے ہیں۔ اگر عدالت یہ سمجھے کہ آپ بے گناہ ہیں تو آپ کو بری کر دے گی۔ ہمارا کام تو بس اتنا ہے کہ مشکوک افراد کو عدالت کے سامنے پیش کر دیں۔ میں نے صبح جو بیان اخبار والوں کو دیا ہے اس میں بھی یہی کہا ہے کہ قتل عورت کی وجہ سے ہوا ہے۔ کل کے اخباروں میں اس قتل کی تفصیلی خبر چھپ جائے گی اور پرسوں اس میں آپ کا ذکر بھی ضرور آئے گا۔ خوف، بدنامی اور گھبراہٹ کی وجہ سے عامر سہیل کے گھٹنے بھی کپ کپانے لگے۔ عامر سہیل صاحب، آپ شریف اور عزت دار آدمی ہیں، اس لیے میں آپ کے معاملے میں نرمی برت رہا ہوں، انسپکٹر نے کہا۔ مزید، ورنہ اگر کوئی اور ہوتا تو اب تک ہم نے اسے گرفتار کر لیا ہوتا۔ وہ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آپ تو بلا وجہ گرمی دکھا رہے ہیں۔ میں نے تو صرف صورتحال واضح کی ہے۔ آپ حکم کریں تو میں ہفتہ 10 دن تک آپ کا ذکر ہی نہیں آنے دوں گا۔ ضرور کچھ کریں، یہ میری عزت کا معاملہ ہے۔ میں بیوی بچوں والا آدمی ہوں۔ عامر سہیل نے فوراً ہی ہتھیار ڈال دیے۔ او جی، بیوی بچوں والے تو ہم بھی ہیں۔
لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حکومت ہمیں کیا تنخواہ دیتی ہے؟ اس سے زیادہ تنخواہ تو آپ کا ڈرائیور لے جاتا ہوگا۔ عامر سہیل اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، آپ جو کہیں گے میں پیش کر دوں گا، لیکن میرا اس کیس میں نام نہیں آنا چاہیے۔ اتنا بڑا وعدہ میں نہیں کر سکتا، انسپکٹر مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ مقتول کی بہن اس بات پر مصر ہے کہ آپ کو شامل تفتیش کیا جائے۔ وہ یقیناً یہ بات اپنے وکیل کو بھی بتائے گی۔ اگر ہم نے آپ کا نام بالکل خارج کر دیا تو ہمیں لائن حاضر کر دیا جائے گا۔ آپ کا نام گواہ کے طور پر شامل کر لوں گا، بشرطے کہ آپ نے ہم غریبوں کا کچھ خیال کر لیا۔ 5,000 میں کام چل جائے گا؟ 5,000؟ انسپکٹر نے حیرانی سے کہا۔ چھوڑیں جی، مذاق چھوڑیں، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ 5,000 میں تو آج کل 5 گز زمین بھی نہیں ملتی۔ پھر آپ خود ہی بتا دیں۔ ایسا کریں، اچھی طرح سوچ لیں، میں کل پھر آؤں گا۔ اگر بات آپ کی سمجھ میں آ جائے تو لال رنگ کی ایک کاپی تیار رکھیں، دوسری 2 کاپیاں بعد میں وصول کر لی جائیں گی۔ لال کاپی؟ عامر سہیل نے حیرانی سے کہا۔ آپ لال کاپی کا مطلب نہیں سمجھتے؟ انسپکٹر دروازے کی طرف بڑھا اور بولا، غور کرتے رہیں، خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ اس نے باہر نکل کر اپنی موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور تاریکی میں غائب ہو گیا۔ تاہم موٹر سائیکل کی آواز دیر تک عامر سہیل کے کانوں میں گونجتی رہی۔ وہ دروازے کے درمیان کھڑا تاریکی میں گھورنے لگا۔ ایک خوبصورت آواز نے اسے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ وہ مڑنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اسے گیٹ کے قریب ایک سایہ دکھائی دیا۔ وہ کوئی لڑکی تھی جو گیٹ پر لکھا ہوا نام پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لمحے بھر کے بعد وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ تبھی عامر سہیل نے اسے پہچان لیا۔ وہ شرمین تھی۔ عامر سہیل کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ جس قاتلہ کی وجہ سے وہ اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا، وہ اس کے دروازے پر پہنچ گئی تھی۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو وہ واقعی خوش ہوتا، لیکن موجودہ حالات کے پیش نظر شرمین کی وہاں موجودگی اس کے لیے خطرے کا باعث بھی بن سکتی تھی۔ اس نے گھبرا کر سوچا، ہو سکتا ہے کہ اسے کسی سازش کے تحت وہاں بھیجا گیا ہو۔ عامر سہیل صاحب، شرمین نے بغیر کسی تمہید کے کہا، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز روندی ہوئی تھی۔ تمہیں کس نے یہاں بھیجا ہے؟ عامر سہیل نے بڑے سخت لہجے میں پوچھا۔ مجھے حالات یہاں لے آئے ہیں۔ عامر سہیل 3 سیڑھیاں اتر کر شرمین کے سامنے پہنچ گیا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں کس نے یہاں بھیجا ہے؟ پولیس نے یہاں بھیجا ہے یا کسی اور سازش کے تحت یہاں آئی ہو؟ مجھے کسی نے نہیں بھیجا، شرمین نے سسک کر کہا۔ پولیس نے آج سارا دن مجھے تھانے میں بٹھائے رکھا۔ وہ عجیب سوالات کرتے رہے۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شہاب کے قتل میں میرا ہاتھ ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں جاؤں۔ شاید آپ میری کچھ مدد کر سکیں، اسی لیے آپ کے پاس چلی آئی ہوں۔ عامر سہیل، جو خود بھی پریشان تھا، قدرے تذبذب کے بعد شرمین کو اندر لے گیا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ لڑکی اس کے ساتھ کوئی چال نہ چل رہی ہو یا پولیس اچانک چھاپا نہ مار دے۔ اس نے شرمین کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور باہر جا کر اچھی طرح چاروں طرف دیکھا۔ پولیس انسپکٹر ابھی یہاں سے گیا ہے۔ اندر پہنچ کر اس نے شرمین کو بتایا۔ کیا آپ کے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے؟ شرمین نے پوچھا۔ اس کے چہرے پر سخت خوف طاری تھا۔ میری بیوی دوسرے شہر گئی ہوئی ہے، عامر سہیل بغور شرمین کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ خوف کی وجہ سے وہ اور زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، تاہم اس کی آواز میں وہ صبح والا ترنم نہیں تھا۔ پولیس نے تمہیں کیوں تھانے میں بٹھائے رکھا؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شہاب کے قتل میں بھی شامل ہوں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خدا کے لیے مجھے زہر لا دیں، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے سب کچھ نہ بتایا تو وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ انہوں نے مجھ سے انتہائی شرمناک سوالات کیے ہیں۔ میں دوبارہ وہاں نہیں جانا چاہتی۔ عامر سہیل نے محسوس کیا کہ دہشت کے سبب لڑکی کا نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔
اس لیے وہ موضوع بدلتے ہوئے بولا، تم نے کچھ کھایا ہے یا نہیں؟ شرمین نے نفی میں سر ہلایا، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ پولیس اسٹیشن پر نورین باجی نے میرے لیے کھانا منگوایا تھا، لیکن نوالا حلق سے نیچے نہیں اترا، اسے کچھ کھایا ہی نہیں گیا۔ عامر سہیل اگرچہ خود بھی گھبرایا ہوا تھا، لیکن شرمین کی دہشت دیکھ کر وہ اپنی پریشانی بھول گیا تھا۔ اس نے سوچا اگر اس نے شرمین کو کھانا کھانے کے لیے کہا تو وہ انکار کر دے گی، لہٰذا اس نے دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ بولا، میں نے ابھی رات کا کھانا نہیں کھایا، میں ہوٹل کھانا کھانے کا پروگرام بنا رہا تھا، لیکن اگر تم کھانا گرم کر دو تو یہیں کھا لوں گا۔ شرمین آنسو پونچھتی ہوئی کھڑی ہو گئی اور بولی، آپ کا باورچی خانہ کس طرف ہے؟ عامر سہیل اسے باورچی خانے میں لے گیا اور بتایا کہ کھانا فریج میں رکھا ہے۔ جب تک شرمین کھانا گرم کرتی رہی، عامر سہیل نے اسے ادھر ادھر کی باتوں میں الجھائے رکھا۔ زیادہ تر وہ اس کی ذاتی اور خاندانی زندگی کے بارے میں سوالات کرتا رہا۔ شرمین نے اٹک اٹک کر جو جواب دیے، ان کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ ایک یتیم لڑکی تھی، ماں کسی اسکول میں ٹیچر تھی، وہ کل 3 بہن بھائی تھے، شرمین سب سے بڑی تھی، بھائی کلاس میں پڑھتا تھا، بہن میٹرک کی طالبہ تھی، وہ خود میڈیکل سال اول کی طالبہ تھی۔ باپ کے انتقال کے بعد کسی رشتہ دار نے ان کی مدد نہیں کی تھی۔ ان کی ماں اپنی محنت، ہمت اور حوصلے سے ان کی پرورش کر رہی تھی۔ اس کے ماموں اور چچا مالی اعتبار سے خاصے خوشحال لوگ تھے، لیکن کسی نے بھی مصیبت میں ساتھ نہیں دیا تھا۔ جب میز پر کھانا لگ گیا تو عامر سہیل نے سوچا کہ کوئی ایسی بات کرنی چاہیے جس سے اس لڑکی کا خوف دور ہو جائے، اور تبھی فوراً ہی یہ سمجھ میں آ گیا کہ لال کاپی سے مراد 100 روپے والے نوٹوں کی گڈی تھی۔ انسپکٹر نے ایک لال کاپی ایڈوانس اور 2 بعد میں وصول کرنے کی بات کی تھی، گویا اس نے 30,000 روپے رشوت طلب کرنے کی بات کی تھی۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے میں تمہیں ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، عامر سہیل نے کہا۔ انسپکٹر نے ہمیں پھانسنے کے لیے ایک جھوٹی کہانی تیار کی ہے۔ ہمیں؟ شرمین نے حیرانگی سے کہا۔ اس نے یہ فرضی داستان گھڑی ہے کہ ہم اور تم عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور یہ کہ جوش رقابت میں شاب کو میں نے قتل کیا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے اور ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ کہانی سراسر جھوٹ ہے۔ دراصل وہ ہمیں دباؤ میں لا کر رشوت وصول کرنا چاہتا ہے۔ او میرے خدا، آپ واقعی ٹھیک کہتے ہیں، شرمین نے کہا۔ شام کے وقت جب مجھے گھر جانے کی اجازت دی گئی تو ایک سپاہی نے مجھے ایک طرف لے جا کر کہا تھا، بی بی، اگر عزت بچانا چاہتی ہو تو 10,000 روپے خرچ ہوں گے، لیکن میں 10,000 کا انتظام نہیں کر سکتی۔ میری بیوہ ماں کو اگر یہ بات معلوم ہو گئی تو اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا، اور مجھ سے 30,000 روپے مانگے ہیں۔ آپ تو پیسے والے آدمی ہیں، آپ کے لیے اتنی رقم کا انتظام کرنا مشکل نہیں ہوگا، لیکن میں کہاں جاؤں، کس کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاؤں؟ میں ایک شرط پر تمہیں 10,000 روپے دے سکتا ہوں، عامر سہیل نے کہا۔ شرمین چونک کر ایک قدم پیچھے ہٹی اور خوفزدہ نظروں سے عامر سہیل کی طرف دیکھنے لگی۔ کیسی شرط؟ تمہیں میرے ساتھ کھانا کھانا پڑے گا، عامر سہیل نے بڑی سادگی سے کہا۔ شرمین نے حیرت سے آنکھیں جھپکائیں اور بولی، یہ کیسی شرط ہے؟ جو اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ ایسی ہی شرطیں لگائی جاتی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم بھوکی بیٹھی رہو اور میں کھانا کھاتا رہوں؟ شرمین قدرے تامل کرتی ہوئی کھانے میں شریک ہو گئی۔ عامر سہیل کی یقین دہانی کی وجہ سے اس کا خوف کافی حد تک واقعی دور ہو گیا تھا اور وہ بھوک محسوس کرنے لگی تھی۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، عامر سہیل نے کھانے کے دوران کہا، تمہاری ماں نے اتنی رات گئے تمہیں تنہا گھر سے باہر جانے کی اجازت کیسے دی ہے؟ دراصل میں آج کل اپنے ایک دوست کے گھر رہ رہی ہوں، وہ بھی میڈیکل میں پڑھتی ہے، اس کے والدین اپنے بڑے بیٹے کے پاس کینیڈا گئے ہوئے ہیں۔ گھر میں میری دوست، اس کی چھوٹی بہن اور نانی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ خاصا بڑا گھر ہے، امی ان کے گھر، میرا مطلب ہے کہ ان کے بچوں کو پڑھاتی رہی ہیں، اس لیے انہیں بھروسہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری امی کو اس واردات کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے؟ ہاں، اور میں بتانا بھی نہیں چاہتی۔ اللہ کرے یہ معاملہ جلدی سے ختم ہو جائے۔
अब मैं बहुत नाजुक सवाल करने लगा हूँ, ज़रा सोच समझ कर जवाब देना और झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना। शाहब से तुम्हारे मरासिम की क्या नोयत थी? पता नहीं, वो तो शादीशुदा था और तुम्हें भी इस बात का पता था, लेकिन सुबह मैंने जो फ़ोन पर बातें सुनी, इनसे अंदाज़ा होता है कि तुम शाहब को बहुत पसंद करती थीं। शर्मीन ने कोसीली नज़रों से आमिर सुहेल को देखा और बेकाने से हाथ रोककर अपनी उंगलियों को खूंदने लगी। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, बिलाखिर इसने कहा। मुझे भी एहसास है कि मैंने बहुत तल्ख सवाल किया है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कोई मुनाफिकत दिल में रखना नहीं चाहता। जिन लोगों से हमें मोहब्बत नहीं होती, इनके बारे में हम बाज़ मफरूज़े दिलों में कायम कर लेते हैं और कभी वजाहत की ज़रूरत महसूस नहीं करते, लेकिन अपनों के बारे में ऐसे मफरूज़े कायम करने से नफ़रत और दूरी पैदा होती है। इसलिए पूछ लेना ज़्यादा बेहतर होता है, बशर्ते कि खुलूस से पूछा गया हो। शायद आप ठीक ही कहते हैं, शादीशुदा शख्स से मोहब्बत करने को लोग फ्लर्ट ही कहेंगे, लेकिन शाहब से मेरा ये रिश्ता नहीं था। मैं किसी लालच की बिना पर इसे नहीं चाहती थी। शायद मैं इसलिए इसे पसंद करती थी कि वो मेरे साथ शफ़क़त से पेश आता था। वो एक संजीदा और ज़िम्मेदार शख्स था। आमिर सुहेल फ़ौरन मामले की तह तक पहुंच गया। शर्मीन चूँकि बाप के साए से महरूम थी, इसलिए लाशऊरी तौर पर इसे आइडियल की ज़रूरत थी, एक बड़ी उम्र के शख्स की ज़रूरत थी जो इसे बैक वक्त शफ़क़त भी दे सके और मोहब्बत भी। शाहब तुमसे कितना बड़ा था? इसने पूछा। इसकी उम्र मुझसे दुगनी थी, वो मुझसे 18-20 साल बड़ा था। ये तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मुझे आजकल के बेपरवाह और खिलंडरे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं हैं, बल्कि हकीकत यह है कि ये बड़ों की निस्बत ज़्यादा फ्लर्टी होते हैं। ये ना लड़कियों के जज्बात की परवाह करते हैं और ना इनकी इज्जत का कुछ ख्याल रखते हैं। क्या तुम शाहब से शादी करना चाहती थी? मैंने इस बात पर कभी गौर नहीं किया था। शाहब अगर मुझसे शादी कर लेता तो मैं इसे अपनी खुशनसीबी समझती, लेकिन अगर वो शादी ना करता तो भी मैं इसके नाम पर ज़िंदगी गुजार देती। मेरे लिए ये एहसास ही काफ़ी था कि इस दुनिया में एक ऐसा शख्स भी है जो मुझे चाहता है, जो मेरी खुशी को अपनी खुशी और मेरे दुख को अपना दुख समझता है। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं ख़ुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही हूँ। तुम्हें इतना मायूस नहीं होना चाहिए। ये दुनिया मोहब्बत करने वाले शफीक इंसानों से अभी खाली नहीं हुई। आखिरी जुमला उसने मायनेखेज़ अंदाज में कहा था। शर्मीन के गालों पर सुर्खी दौड़ गई। वो इसका मतलब समझ गई थी। खाने के बाद आमिर सुहेल ने कहा, तुम्हें घर जाने की जल्दी तो नहीं है? जल्दी तो है। समीना परेशान हो रही होगी। इसे फ़ोन कर दो कि तुम ज़रा देर से आओगी। मैं तुमसे चंद ज़रूरी बातें और पूछना चाहता हूँ। हमें पुलिस का सामना करने के लिए एक मुश्तरका बयान तैयार कर लेना चाहिए। खाने से फारिग होकर वो आपस में बातें करने लगे और अब शर्मीन की खुद-ए-तमादी काफ़ी हद तक वापस आ चुकी थी। उसने अपनी दोस्त को फ़ोन कर दिया और आमिर सुहेल के साथ ड्राइंग रूम में जा बैठी। पहले तो ये बताओ कि तुमने पुलिस को क्या बयान दिया है? मैंने कोई लंबा चौड़ा बयान नहीं दिया है, सिर्फ ये कहा है कि सुबह तकरीबन 6 बजे मैंने शाहब से बात की थी। उसने कहा था कि वो अपने किसी दोस्त को 1:30 बजे के करीब सोशल वेलफेयर के सामने भेज देगा। इसके अलावा इसके साथ जो बातचीत हुई उसका जिक्र किया था। असल गड़बड़ नौरीन बाजी ने की है। सुबह फ़ोन पर मैंने तुम्हारे साथ बात की थी, आमिर साहब ने कहा। तुम्हें बात शुरू करने से पहले कम से कम पूछ तो लेना चाहिए था। क्या तुमने मेरी आवाज़ नहीं पहचानी थी? मुझे शक तो हुआ था, लेकिन एक तो आप बहुत आहिस्ता बोल रहे थे और दूसरे जब आदमी सोकर उठता है तो इसकी आवाज़ कुछ बदली बदली सी होती है, इसलिए मैंने कुछ ख्याल नहीं किया। अब आपके साथ बातें करके यकीन हो गया है कि सुबह आप ही से फ़ोन पर बात हुई थी। दोपहर के वक्त आपसे रुखसत होने के बाद जब हम पुलिस स्टेशन जा रहे थे तो मैंने नौरीन बाजी को ये बात बताई थी। ये सुनकर उनका शक और ज़्यादा पुख्ता हो गया। कहने लगी, फिर तो यकीनन यही शख्स शाहब का कातिल है। ये उस वक्त शाहब के घर पर मौजूद था और उसने हमें धोखा देने के लिए फ़ोन पर बात की थी। शाहब की बीवी इस वक्त कहाँ थी? क्या वो वाकई घर पर नहीं थी?
کل رات شہاب سمینہ کے گھر مجھ سے ملنے آیا تھا۔ اس وقت اس نے کہا تھا کہ اس کی بیوی اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ فلم دیکھنے گئی ہوئی ہے۔ صبح جب آپ نے کہا کہ وہ اپنے ماموں کے ہاں چلی گئی ہے تو مجھے یہ بالکل خیال نہیں آیا کہ اس شہر میں اس کے کوئی ماموں نہیں ہیں۔ وہاں تقریباً رات بھر VCR چلتا رہا تھا۔ اس کے بعد بقول اس کے وہ وہیں سو گئی تھی۔ کیا شہاب کا کوئی دشمن بھی تھا؟ عامر سہیل نے پوچھا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں، شہاب نے کبھی کسی دشمن کا ذکر نہیں کیا۔ کیا تمہارا کوئی دشمن ہے؟ میرا بھی کوئی دشمن نہیں ہے۔ یہ کسی دوست کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسا شخص جو تمہیں بہت زیادہ پسند کرتا ہو اور جب اسے تمہاری اور شہاب کی دوستی کا علم ہوا ہو تو اسے سخت دکھ پہنچا ہو۔ میں ایسے کسی شخص کو نہیں جانتی۔ یہ کسی چور کا کام بھی ہو سکتا ہے۔ پولیس یہ بات رد کر چکی ہے۔ اول تو کوئی چیز چوری نہیں ہوئی، دوسرے پولیس کا کہنا ہے کہ چور صبح کے وقت چوری کرنے نہیں آتے۔ بہرحال اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عامر سہیل نے کہا۔ اگر کوئی صورت بچاؤ کی نظر آئی تو پیسے دے کر جان چھڑا لیں گے۔ ویسے ہمیں احتیاطاً ضمانت قبل از گرفتاری کرا لینی چاہیے۔ میں تمہارے لیے وکیل کا انتظام کر دوں گا اور کل فون پر تمہیں اطلاع دے دوں گا۔ اپنی دوست کا فون نمبر مجھے دے دو، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ملاقات کا کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ شرمین نے اپنی دوست کا فون نمبر عامر سہیل کو نوٹ کرا دیا اور جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آپ درخواست تیار کروا دیں، عامر سہیل نے کہا۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ IG پولیس نے ہمدردی سے اس کی ساری بات سنی اور وعدہ کیا کہ محکمے کی طرف سے اسے ہر قسم کا تحفظ اور اعانت فراہم کی جائے گی، نیز یہ بھی کہ SHO نے اس سے جو رقم بطور رشوت طلب کی وہ تیار رکھے۔ شام کے وقت مجسٹریٹ کی سربراہی میں ایک پارٹی عامر سہیل کے گھر پہنچ گئی۔ اس میں ایک DSP اور 3 سپاہی شامل تھے۔ رسمی گفتگو کے بعد یہ پارٹی ڈرائنگ روم سے ملحق ایک کمرے میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے پڑوس سے 2 معزز آدمیوں کو بھی بلا لیا اور ان کی موجودگی میں 10,000 روپے کے نوٹوں کے نمبر نوٹ کیے اور بعض نوٹوں پر نشان لگا دیے۔ 8 بجے کے قریب اطلاعی گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ پارٹی کے افراد ایک دم خاموش ہو گئے۔ عامر سہیل نے دیکھا تو باہر شرمین کھڑی تھی، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ اسے دیکھ کر عامر سہیل گھبرا گیا اور اس نے اسے انگلی سے چپ رہنے کا اشارہ کیا، پھر انگوٹھے سے اندر کی طرف اشارہ کیا اور بلند آواز میں بولا، میری بیگم تو بیٹی کے گھر گئی ہوئی ہے، 2-3 ہفتے میں واپس آ جائے گی۔ اگر کوئی پیغام دینا ہو تو بتا دیں، میں اسے فون پر اطلاع دے دوں گا۔ نہیں، پیغام تو کوئی نہیں، شرمین پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ وہ یہی سمجھی کہ اندر پولیس بیٹھی ہے اور اس کا اندازہ ایک حد تک ٹھیک بھی تھا۔ ہم پھر کبھی آ جائیں گے۔ ان کے جانے کے بعد عامر سہیل دروازہ بند کر کے اندر آ گیا اور بولا، 2 عورتیں میری بیوی سے ملنے آئی تھیں۔ کسی نے اس بات پر تبصرہ نہیں کیا۔ تھوڑی دیر بعد مجسٹریٹ گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بولا، عامر سہیل صاحب، کیا آپ کو یقین ہے کہ انسپکٹر نے آپ سے رشوت طلب کی تھی؟ جی ہاں، بڑی اچھی طرح سے یاد ہے۔ اس نے آپ کو وقت کیا دیا تھا؟ DSP نے پوچھا۔ عامر سہیل ذہن پر زور دیتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کہ اس نے وقت کا ذکر نہیں کیا تھا، تاہم اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ رات کے وقت آئے گا۔ اس نے آپ سے کیا کہا تھا؟ اس نے مجھ سے لال رنگ کی کاپی تیار رکھنے کو کہا اور یہ کہ وہ کل کسی وقت یہ کاپی آ کر لے جائے گا۔ اس وقت میں یہ بات نہیں سمجھ سکا تھا، بعد میں جب میں نے غور کیا تو یہی سمجھ میں آیا کہ لال رنگ کی کاپی سے مراد 100 روپے والے نوٹوں کی گڈی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ دیر اور انتظار کر لیتے ہیں، مجسٹریٹ نے کہا۔ دراصل مجھے ایک شادی میں بھی شریک ہونا ہے، میری بیوی چھریاں چاقو تیز کر رہی ہوگی۔ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کروں جی؟ عامر سہیل نے پوچھا۔ آپ کہاں سے کھانے پینے کا بندوبست کریں گے؟ DSP نے کہا، آپ کے گھر میں تو کوئی عورت ہے ہی نہیں۔ ایک سپاہی جو دروازے کے پاس اداس کھڑا تھا جلدی سے بولا،
जनाब वो चुरंगी से चरखा मिल जाएगा। चुप बैठ, डीएसपी ने इसे डांटा, नहीं तो तेरा चरखा बना दूंगा। सिपाही के चेहरे पर जो खाने के जिक्र से थोड़ी सी रौनक आई थी वो गायब हो गई। 9 बजे के लगभग बाहर किसी मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी। आ गया। खिड़की के पास खड़े हुए सिपाही ने कहा, आमिर सुहेल साहब ज़रा होशियारी से बात करें। मजिस्ट्रेट ने कहा, आपकी बातों से गैर ज़रूरी खुद एतमादी का इज़हार नहीं होना चाहिए, वरना इसे शक हो जाएगा। बल्कि रकम अदा करने से पहले कुछ सौदेबाजी करने की कोशिश करें। इतने में इतलाई घंटी की आवाज़ सुनाई दी। आमिर सुहेल ड्राइंग रूम से होता हुआ बाहर गया और दाखिली दरवाज़ा खोला। बाहर इंस्पेक्टर खड़ा था। आज वो वर्दी में था। रस्मी कलाम के बाद आमिर सुहेल इसे ड्राइंग रूम में ले आया और चाय का पूछा। मैं इधर से गुजर रहा था, इंस्पेक्टर ने कहा, सोचा आपसे भी मिलता चलूं। मैंने अखबार वालों को कत्ल के केस के बारे में कुछ नहीं बताया। आपकी इज्जत का ख्याल आ गया। बड़ी नवाजिश है आपकी, आमिर सुहेल ने कहा। अभी मैंने एफआईआर भी नहीं काटी, सोच रहा हूँ आपका नाम एफआईआर में शामिल करूँ या ना करूँ। दरअसल हमें आगे भी जवाब देना पड़ता है। आप यकीन करें, मेरा इस कत्ल के मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आमिर सुहेल ने कहा। और देखो जी, हमारे यकीन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो कानून के मुताबिक चलना पड़ता है। कल आपने जिस बात पर गौर करने का मशवरा दिया था, इस पर मैंने अच्छी तरह गौर किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपने बहुत मुनासिब मशवरा दिया है, लेकिन 3 कापियां बहुत ज़्यादा हैं। इंस्पेक्टर भवें सुकेड़ते हुए बोला, आप सिगरेट कौन सी पीते हैं? आमिर सुहेल को पहले तो ये सवाल कुछ अजीब सा लगा, फिर वो समझ गया कि कमरे में सिगरेट के धुएं की मौजूदगी थी। इसकी वजह, मैं सिगरेट नहीं पीता, उसने जवाब दिया, लेकिन कोई सफाई पेश करने की कोशिश नहीं की। क्या आपके घर में कोई मेहमान मौजूद है? इंस्पेक्टर ने पूछा। इस वक्त तो कोई मेहमान नहीं, थोड़ी देर पहले चंद अजीज़ मिलने आए थे, आपके आने से चंद मिनट पहले ही गए हैं। इंस्पेक्टर आमिर सुहेल को घूरता हुआ बोला, कोई और बात तो नहीं है ना? मैं समझा नहीं, और क्या बात हो सकती है? खैर छोड़ो, क्या कह रहे थे तुम कॉपियों के बारे में? मैं ये कह रहा था कि 2 कापियों में काम नहीं चलेगा क्या? आप तो साहिब हैसियत आदमी हैं, आपसे तो कम से कम 5 कापियों का मुतालबा करना चाहिए था। दरअसल मैं कारोबार से रिटायर्ड हो चुका हूँ, सारा हिसाब किताब मेरे बेटे के हाथ में ही है। ऐसा करें कि 2.5 कापी कर लें। पहली कापी तो लाएं, बाकी बाद में हिसाब करेंगे। आमिर सुहेल ने सोफे की गद्दी के नीचे से रुमाल में लिपटी हुई नोटों की गड्डी निकाली और रुमाल समेत इंस्पेक्टर को पेश कर दी। इंस्पेक्टर ने रुमाल उतार कर फेंक दिया और नोटों की गड्डी पतलून की पिछली जेबों में डालकर बाहर निकल गया। जब उसने मोटरसाइकिल पर बैठकर किक लगाई तो डीएसपी अचानक तारीकी से निकलकर उसके सामने पहुंच गया। उसने रिवॉल्वर तान रखा था। दोनों सिपाही भी दाएं बाएं पहुंच गए। इंस्पेक्टर ने ये सूरत हाल देखी तो मोटरसाइकिल पर भागने की कोशिश की, लेकिन डीएसपी ने उसे वार्निंग दी और इसे पीछे कॉलर से पकड़ लिया। इंस्पेक्टर के नीचे से मोटरसाइकिल निकल गई और वह ज़मीन पर गिर गया। सिपाहियों ने जल्दी से इस पर काबू पा लिया और उसके हाथ में हथकड़ी डाल दी। इसी असना में मजिस्ट्रेट और दोनों मोअज़्ज़िज़ गवाह भी बाहर आ गए। इन सब की मौजूदगी में इंस्पेक्टर की जेब से निशानज़दा नोटों वाली गड्डी निकाली गई। इसके नंबर मिलाए गए और गवाहों के दस्तखतों के साथ रिपोर्ट तैयार कर ली गई। अगले रोज़ आमिर सुहेल को पता चला कि कत्ल केस क्राइम्स ब्रांच के सुपुर्द कर दिया गया है। तफ्तीशी अफसर का नाम औरंगज़ेब था। वो एक मोहम्मद और जहांदीदा शख्स था। उसने आमिर सुहेल का बहुत सरसरी सा बयान लिया और जाते जाते ये कह गया कि वो यानी कि आमिर सुहेल किसी को कत्ल ही नहीं कर सकता, इसलिए वो किसी तरद्दुद में मुब्तला ना रहे। इसके जाने के बाद आमिर सुहेल को फ़ौरन इस वादे का ख्याल आया जो उसने अपने दिल से किया था। इसके 30,000 रुपये बच गए थे, बल्कि वो खुद भी बच गया था। अब वो अपने दिल में किए हुए फैसले के मुताबिक
15,000 روپے خیرات کرنے کا پابند تھا۔ اس نے بینک سے پیسے بھی نکلوا لیے، لیکن دل یہ راضی نہیں ہو رہا تھا۔ پہلے اسے 30,000 معمولی رقم معلوم ہو رہی تھی، مگر اب 15,000 بھی بہت بڑی رقم لگ رہی تھی۔ پہلے روز کے بعد انوری بھی کام پر نہیں آئی تھی۔ عامر سہیل نے سوچا کیوں نہ یہ رقم شرمین کو دے دی جائے، وہ بھی تو یتیم تھی۔ یہ اسے تجویز زیادہ پسند آئی تھی، لیکن اچانک چپکے سے کسی نے اس کے کان میں کہا، تم یہ خیرات ایک یتیم لڑکی کو نہیں دو گے، بلکہ ایک خوبصورت لڑکی کو دو گے، اور یہ خیرات نہیں ہوگی، تمہارے دل کی تسکین کا سامان ہوگا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ وہ آواز اس کے ملامت کرنے والے نفس کی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، عامر سہیل، جو عہد دل میں کہا ہے اور کیا ہے اسے پورا کر، مصیبت ابھی پوری طرح ٹلی نہیں ہے۔ اسی شام عامر سہیل ادھر سے ادھر پتہ کرتا ہوا انوری کے گھر پہنچ گیا۔ وہ کچی آبادی میں 2 کمروں کا ایک کچا پکا مکان تھا۔ ایک بوڑھی عورت جس کی بینائی بڑی ہی کمزور معلوم ہوتی تھی، عامر سہیل کو ایک سیلن زدہ کمرے میں لے گئی۔ وہاں عجیب سی بسان پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی والی ایک لالٹین لٹک رہی تھی۔ عامر، جو کہ سڑک کی چمکدار روشنیوں سے گزر کر گیا تھا، اس لیے اسے اس روشنی سے مانوس ہونے میں کچھ دیر لگی۔ وہاں 2 بچے تھے جو عامر سہیل کو سلام کر کے دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ انوری نے ایک میلی سی چادر اوڑھ رکھی تھی اور کچھ کمزور دکھائی دیتی تھی۔ انوری، تم اس دن کے بعد کام پر کیوں نہیں آئیں؟ عامر سہیل نے پوچھا اور دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی ایک سیدھی پشت والی لکڑی کی کرسی پر بیٹھنے لگا۔ اس کرسی پر نہ بیٹھیں جی، انوری نے جلدی سے کہا، یہ ٹوٹی ہوئی ہے، ادھر چرپائی پر بیٹھیں۔ عامر چرپائی پر بیٹھ گیا اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے خیال میں وہاں ایک بھی چیز قابل استعمال نہیں تھی۔ نیچی چھت والے اس کمرے میں لالٹین کا دھواں بھرا ہوا تھا۔ عامر سہیل نے سوچا کہ اگر 1 گھنٹہ وہاں بیٹھنا پڑے تو اس کا دم گھٹنے لگے گا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ اس کمرے کے لیے ضرورت کی تمام نئی چیزیں 7-8 ہزار روپے میں آ سکتی ہیں۔ میں بیمار ہو گئی تھی جی، نوری نے کہا۔ آج طبیعت ٹھیک ہے، کل ضرور آؤں گی۔ ضرور آنا، میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ کیسا سرپرائز جی؟ اگر ابھی بتا دیا تو پھر وہ سرپرائز تو نہیں رہے گا۔ اچھا جی، جیسے آپ کی مرضی۔ تمہارے گھر میں بجلی کیوں نہیں ہے؟ یہاں کئی دکانوں میں مکانوں میں نے بجلی دیکھی ہے۔ وہ جی بجلی والوں کو 1,500-2 ہزار روپے رشوت دینی پڑتی ہے، اس کے بغیر وہ درخواست پر غور ہی نہیں کرتے، گزارا لائق ہو جاتا ہے۔ بس جی، اللہ کا شکر ہے۔ ایسا کرنا کہ کل تم دوپہر کے وقت آ جانا، میں رات کو کسی کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اسے اچانک ہی شرمین کی دعوت کرنے کا خیال آ گیا تھا۔ کتنے آدمیوں کی دعوت کریں گے آپ؟ 1 یا 2 آدمیوں کی، اور دیکھو اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کر آنا۔ وہ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دوائی وغیرہ کے لیے پیسے کی ضرورت ہو تو بتا دو۔ آپ بیٹھیں جی، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ شکریہ، میں چائے پی کر آیا ہوں، عامر سہیل نے کہا اور جیب سے 50 کا نوٹ نکال کر انوری کو دیا۔ یہ رکھ لو، بچوں کو مٹھائی لے دینا۔ اس تنگ و تاریک مکان سے نکلنے کے بعد عامر سہیل کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اندھے کنویں سے باہر نکل آیا ہو۔ راستے بھر وہ اس تکلیف دہ صورتحال کے بارے میں سوچتا رہا۔ کیسی اذیت ناک زندگی تھی ان لوگوں کی۔ اس نے سوچا اگر اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ تمام منصوبوں کو پس پش ڈال کر سب سے پہلے رہائش کا مسئلہ حل کرے گا۔ گھر پہنچ کر اس نے کار گیراج میں کھڑی کی اور چابیاں ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ تبھی اسے فون کی گھنٹی سنائی دی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری طرف اس کی بیوی شازیہ تھی۔ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ اس نے اپنی دھماکہ خیز آواز میں کہا۔ صبح سے 150 دفعہ فون کر چکی ہوں۔ 10 سے تقسیم کر لو تو حساب ٹھیک نکل آئے گا۔ کیا تقسیم کر دیا؟
अरे हिसाब किताब की बात थी, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। दरअसल दिन के वक्त लाइन पर बहुत रश होता है, नंबर अमूमन इंगेज मिलता है, लेकिन दर हकीकत इंगेज नहीं होता। सुनाओ, शजीला बेटी खैरियत से है ना? और काशिफ का क्या हाल है? इसे जल्दी वापस भेज दो। कारोबारी आदमी को इतनी लंबी छुट्टी नहीं करनी चाहिए। अपनी सुनाते जाओगे या कुछ सुनोगे भी? शाजिया बेगम गुस्से से बोली। इतनी तौफीक नहीं हुई कि टेलीफोन पर खैरियत ही पूछ लेते। शजीला खैरियत से है, तुम्हें सलाम कहती है। मुझे 2-3 हफ्ते से ज़्यादा ही लग जाएंगे। काशिफ ने कहा है कि अब्बू से कहें कि दिन में एक आध बार दफ्तर का चक्कर लगा लिया करें। वो 1 हफ्ते के लिए काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा है। घर का भी ख्याल रखना। खाना कहाँ से खाते हो? दारुल यतीमा से। क्या? किसकी माँ? तुम्हें तो एक ही गम खाए जा रहा है। यतीम खाने से खाता हूँ खाना, तुम्हें क्या परवाह है खाने की? बुज़ुर्गों ने ठीक कहा है, हर चीज़ का जोड़ा होना चाहिए। दूसरी बीवी होती तो खाने की मुसीबत तो ना होती। मुंह धो रखो। जिस किस्म की दूसरी बीवी के ख्वाब तुम देख रहे हो ना, वो तुम्हें ख्वाब में भी नहीं मिलेगी, और अगर मिल जाए तो 10 जूते भी नहीं मारेगी। कोई बालों में रंग कर ले और रंग बिरंगे कपड़े पहनने से जवानी नहीं आती बड़े मियाँ। एक राज की बात बताऊं? आमिर का लहजा शरारत आमेज था। आजकल की संजीदा लड़कियां बड़े मियाँओं को ज़्यादा पसंद करती हैं, खुसूसन मेरे जैसे स्मार्ट लोगों को। हाय कुर्बान जाऊं, कब से ये आर्ज़ा लाहक हुआ है? आजमाइश शर्त है, कहो तो करके दिखा दूं। वो क्या कहते हैं, ज़ात की छुपकली और शहतीरों से दोस्ती। ये अरमान भी पूरा करके देख लो। ऐसी मुँह की खाओगे कि क़यामत तक याद रखोगे। तुम्हारी तरफ से तो इजाज़त है ना? मेरी तरफ से तो एक छोड़ 3 और कर लो। स्टाम्प पेपर पर इजाज़तनामा लिख कर भेज दूँ? फ़िलहाल ज़बानी इजाज़त ही काफ़ी है, स्टाम्प पेपर बाद में लिख लेंगे। अच्छा, खुदा हाफिज़। फ़ोन का बिल बढ़ रहा होगा। लो, तुम्हारी बकबक में असल बात तो भूल ही गई। 5,000 का ड्राफ्ट भेज देना, काशिफ को सफ़र खर्च के लिए ज़रूरत है। आमिर सोहेल ने कहा कि वो कल सुबह ड्राफ्ट भेज देगा और फ़ोन बंद कर दिया। दूसरी शादी की बात अगरचे उसने मजाक में कही थी, लेकिन चंद रोज़ से वो संजीदगी से इस मामले पर गौर कर रहा था, और इसका मुहर्रिक शर्मीन की ज़ात थी। पता नहीं क्यों इसे यकीन था कि शर्मीन इसके साथ शादी पर राज़ी हो जाएगी। इसने अनवरी के ज़रिए शर्मीन को पैगाम देने का फ़ैसला किया था। इसे मालूम था कि इसकी दूसरी शादी पर इसके दोस्तों और अजीज़ों की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार होगा, लेकिन वो रद्द-ए-अमल देर पर नहीं होगा। ये सोचते हुए उसने शर्मीन का फ़ोन नंबर तलाश किया ताकि इसे कल की दावत के बारे में इतला कर दे, लेकिन जैसे ही इसने रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाया, फ़ोन की घंटी बज उठी। हेलो, आप मासूम साहब हैं? आमिर सोहेल के कानों में शर्मीन की सुरीली आवाज़ रस घोल गई। ओह शर्मीन, कितना अजीब इत्तेफाक है, मैं तुम्ही को फ़ोन करने लगा था। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ। मैंने अखबार में एसएचओ की गिरफ्तारी की खबर पढ़ी। आपने तो कमाल ही कर दिया। एक दूसरा पुलिस अफसर मेरा बयान लेने आया था। नहायत शरीफ आदमी था। इसने ना तो मेरा तहरीरी बयान लिया है और ना ही मेरा नाम तफ्तीश में शामिल किया है। कहने लगा, अदालतों में बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। एक लड़की ज़ात को मामूली बात पर कत्ल के मामले में शामिल नहीं करना चाहिए। पहले वाले अफसर ने तो मेरी जान निकाल दी थी। ये मशवरा मेरे वकील ने दिया था, आमिर सोहेल ने कहा। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि हमारी इज्जत बच गई। अच्छा सुनो, कल रात का खाना मेरे साथ खाना, अपनी दोस्त को भी ले आना। दावत सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी दोस्त की, और कोई नहीं होगा। अल्लाह, आप क्यों तकलीफ़ करते हैं? आप कैसे इंतज़ाम करेंगे? आपकी तो बीवी भी नहीं है यहाँ। बीवी होती तो फिर घर में दावत ना हो सकती। अच्छा, क्या आपकी बीवी बहुत गुस्से वाली हैं? गुस्से वाली भी हैं और खौफनाक भी। अभी थोड़ी देर पहले उसने फ़ोन किया था। क्या बातें हुई? बहुत दिलचस्प। बातों बातों में हमारे दरमियान एक शर्त लग गई है।
مجھے بھی بتائیں کیا شرط لگی ہے؟ میں نے اس سے مذاق میں کہا کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں۔ کہنے لگی کوئی لڑکی 10 جوتے بھی نہیں مارے گی، منہ دھو رکھو۔ اللہ، آپ تو بہت سویٹ ہیں۔ شرمین کی مترنم آواز کانوں میں رس گھول گئی۔ یہ سن کر عامر سہیل جھوم گیا۔ اسے اپنی منزل کچھ اور قریب نظر آنے لگی۔ بولا، اب ہمارے درمیان شرط لگ گئی ہے۔ میرا کہنا ہے کہ مجھے اب بھی اچھا رشتہ مل سکتا ہے اور شازیہ کا کہنا ہے کہ نہیں مل سکتا۔ وہ دوسری شادی کی تحریری اجازت دینے پر بھی تیار ہو گئی۔ کیا آپ واقعی سیریس ہیں؟ عامر سہیل نے دل میں کہا، تم سے ملنے کے بعد کون سنجیدہ نہیں ہوگا؟ اور اونچی آواز میں کہا، کیا مجھے زندگی کی خوشیاں حاصل کرنے کا حق نہیں ہے؟ تو پھر دیکھیں کوئی لڑکی۔ شرمین نے کہا، اپنی پسند کے بارے میں بتا دیں۔ عامر سہیل نے دبی زبان سے کہا، کوئی تمہاری جیسی مل جائے تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ عامر سہیل سمجھا شرمین ناراض ہو گئی ہے۔ اسے اپنی جلد بازی پر افسوس ہوا۔ ہیلو شرمین، اس نے کہا۔ جی، شرمین نے ہولے سے کہا۔ چپ کیوں ہو گئیں؟ بس یوں ہی۔ کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی؟ شاید۔ کل آ رہی ہو نا؟ کتنے بجے؟ شرمین نے پوچھا۔ اس کی شوخی معدوم ہو گئی تھی۔ 6-7 بجے تک آ جانا۔ اچھا، خدا حافظ۔ اس نے اچانک فون بند کر دیا۔ عامر سہیل تذبذب کا شکار ہو گیا۔ وہ شرمین کے رد عمل کا اندازہ نہیں کر سکا تھا۔ اگلے روز انوری 8 بجے بنگلے پر پہنچ گئی۔ عامر سہیل اس وقت ناشتہ کر چکا تھا۔ اس نے انوری کے مشورے سے سامان کی فہرست تیار کی اور کار میں بیٹھ کر مارکیٹ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد انوری نے سارے گھر کی صفائی کی اور پھر باورچی خانے میں کام شروع کر دیا۔ اچانک اس کی نظر کونے میں پڑی ہوئی پرانی سی سینڈل پر پڑی تو وہ بری طرح چونک پڑی۔ اتوار کے روز وہ اس اکلوتی سینڈل کو وہیں بھول گئی تھی، حالانکہ اسے وہیں چھوڑ کر جانا مناسب نہیں تھا۔ اس نے کام چھوڑ دیا اور سینڈل کو ایک پرانے اخبار میں لپیٹ کر برتنوں کے ریک کے نیچے گھسیڑ دیا۔ وہ ایک دروازے کے سامنے والی دیوار کے ساتھ رکھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد انوری کسی کام سے باہر گئی۔ پھر جب واپس آئی تو سب سے پہلے اس کی نظر اپنے سینڈل پر پڑی۔ اخبار کھل گیا تھا اور سینڈل صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا برتن رکھ دیا اور دوڑ کر سینڈل اٹھا لی۔ اس سینڈل کو دیکھ کر اتوار کی صبح والا دھندلا سا منظر ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ وہ اس دن کو اور اس منظر کو بھول جانا چاہتی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کچرے کے ڈبے میں اسے ایک استعمال شدہ بھورے رنگ کا لفافہ نظر آیا۔ وہ آگے بڑھی اور لفافہ اٹھا کر جوتی اس کے اندر ڈال دی۔ پھر پچھلا دروازہ کھول کر گلی میں گئی اور لفافے میں لپٹی ہوئی جوتی کچرے کے ڈرم میں پھینک دی۔ چند قدم واپس چلنے کے بعد اسے خیال آیا کہ لفافے پر تو عامر صاحب کا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ گویا کوئی بھی اس جوتی کو دیکھ کر سمجھ سکتا تھا کہ وہ جوتی کس کے گھر سے آئی تھی۔ یہ خیال آتے ہی وہ واپس مڑی اور کچرے کے ڈرم کے اندر سے جوتی کا پارسل نکال لائی۔ واپس آ کر اس نے لفافہ کچرے کے ڈرم میں ڈال دیا اور جوتی ہاتھ میں پکڑ کر سوچنے لگی کہ اسے کیسے ٹھکانے لگائے۔ تبھی عامر سہیل سامان کی ٹوکری اٹھائے ہوئے باورچی خانے میں داخل ہوا اور نوری کے ہاتھ میں جوتی دیکھ کر بولا، انوری، کیا بات ہے؟ اس سینڈل کا اتنے غور سے کیوں معائنہ کر رہی ہو؟ جی کیا کہا؟ انوری بری طرح چونک گئی۔ یہ وہی سینڈل تو نہیں جس کا ایک پیر تم اس روز کتے کو دے آئی تھی؟ وہی ہے۔ اسے پھینک دو اور بھول جاؤ، عامر سہیل ٹوکری رکھتے ہوئے بولا۔ یوں بھی اس کی میعاد ہو چکی ہے پوری۔ ٹھیک ہے جی، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ میرے لیے چائے بنا کے لاؤ، میں اسٹڈی روم میں جا رہا ہوں۔ انوری نے سینڈل کچرے کے ڈبے میں پھینک دی اور ٹوکری کے سامان کا جائزہ لینے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے چائے بنائی اور ٹرے میں رکھ کر اسٹڈی روم میں پہنچ گئی۔ عامر سہیل نے کتاب ہاتھ سے رکھ دی اور گہری نظروں سے انوری کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے خیال آیا کہ انسان کی ذرا سی بھول اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔
اگر یہ عورت ایک معمر آدمی کی محبت میں گرفتار نہ ہوتی تو آج ایک لیڈی ڈاکٹر ہوتی اور معاشرے میں اس کا ایک معزز مقام ہوتا۔ جب وہ ٹرے رکھ کر جانے لگی تو عامر سہیل نے کہا، انوری جاؤ ایک پیالی اور لے کر آؤ، آج تم بھی میرے ساتھ چائے پیو۔ نہیں جناب، میں آپ کی برابری نہیں کر سکتی، انوری نے لجاجت سے کہا۔ کیوں؟ میرے اندر کون سی خاص بات ہے؟ آپ مالک ہیں اور میں ملازم ہوں۔ صرف مالک ہونا کوئی فضیلت کی بات تو نہیں ہے۔ جاؤ کپ لے آؤ۔ پھر وہ انوری کو تذبذب میں دیکھ کر بولا، چلو تو پھر یوں کرتے ہیں کہ میں مالک ہونے کی حیثیت سے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آج تم میرے ساتھ چائے پیو۔ دراصل میں تم سے کچھ باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ انوری باورچی خانے میں سے ایک اور کپ لے آئی۔ بیٹھو، عامر سہیل نے کہا، ایک کپ میرے لیے بناؤ اور ایک کپ اپنے لیے۔ انوری تامل کرتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی اور چائے بنانے لگی۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، میں تمہیں آج سرپرائز دینا چاہتا ہوں، عامر سہیل اس کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے بولا۔ کوئی آدمی اپنے کام کی وجہ سے چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، نہ ہی دولت کی وجہ سے کوئی بڑا بنتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میرے پاس دولت ہے اور میں اس سے زندگی کی کئی آسائشیں خرید سکتا ہوں، لیکن اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے کیونکہ مجھے یہ کثیر دولت ورثے میں ملی تھی۔ تاہم اگر میں نے خود بھی یہ دولت کمائی ہوتی تو کوئی تعریف کی بات نہ ہوتی۔ ہر جاندار اپنی بقا کے لیے محنت کرتا ہے۔ تعریف اور بڑائی اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے۔ بہرحال یہ تو ضمنی بات تھی، اصل بات یہ ہے کہ چند روز پہلے میں اس مصیبت میں پھنس گیا تھا اور میں نے اپنے دل میں یہ عہد کیا تھا کہ اگر اس مصیبت سے بچ نکلا تو کچھ رقم راہ خدا میں خرچ کروں گا۔ اللہ کے فضل سے میں اس مصیبت سے بچ گیا ہوں۔ کیا ہوا تھا جی؟ انوری نے پوچھا۔ بس یہ مت پوچھو، اللہ نے عزت بچا لی۔ کل میں نے تمہارا گھر دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ تم کتنی تنگ جگہ پر رہتی ہو، لہٰذا میں نے اپنے خرچ پر تمہارے گھر کو ٹھیک کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں جی؟ عامر سہیل اسے نظر انداز کرتے ہوئے بولا، ایک دو روز میں ٹھیکیدار کو تمہارے گھر بھیج دوں گا، وہ تمام کام کا تخمینہ لگا کر مجھے دے دے گا۔ اس میں پلاسٹر، روغن، سینیٹری فٹنگ اور بجلی کی فٹنگ بھی شامل ہوگی۔ کنیکشن کے سلسلے میں وہ خود ہی بجلی کے محکمے سے نبٹ لے گا۔ اس پر تو بہت پیسے خرچ ہوں گے جی۔ پیسے ہی تو خرچ ہوں گے نا، میں تو نہیں خرچ ہو جاؤں گا۔ اس کے علاوہ تمام فرنیچر بھی نیا خریدا جائے گا۔ تم یا تو ٹھیکیدار کے ساتھ خود چلی جانا اور یا فہرست بنا لینا اور اس کے حوالے کر دینا۔ بس کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے مصیبت سے بچایا ہے اور میں اس کے شکرانے کے طور پر یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ آج تم کو ایک کام اور بھی کرنا ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، دوسری شادی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ بات آپ پہلے بھی پوچھ چکے ہیں۔ دوسری شادی کے لیے ضروری ہے کہ لڑکی کی مرضی معلوم ہو۔ اگر لڑکی راضی نہ ہو تو ماں باپ کی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ویسے لڑکی کا باپ فوت ہو چکا ہے اور میں نے اشاروں میں اس سے بات کی تھی، لیکن اس نے نہ تو انکار کیا اور نہ ہی اقرار۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی مجھے پسند کرتی ہے۔ اگر بیگم صاحبہ کو پتہ چل گیا کہ میں نے اس کام میں آپ کی مدد کی ہے تو وہ تو میری کھال کھینچ لیں گی۔ پتہ کیسے چلے گا؟ نہ تم بتاؤ گی اور نہ میں بتاؤں گا۔ لڑکی کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خود مختار ہے۔ اگر وہ راضی ہو گئی تو اس کے گھر والے بھی راضی ہو جائیں گے۔ آج میں نے اسی لڑکی کی دعوت کی ہے، میں اسے الگ مکان لے کر دوں گا جو اسی کے نام پر ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کے نام سے الگ کاروبار شروع کر دوں گا جس کی وہ بلا شرکت غیر مالک ہوگی۔ کوشش یہی کروں گا کہ دونوں بیویوں کا عام طور پر آمنا سامنا نہ ہو۔ دیکھ لیں جی، یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ انوری بیگم، دل کا معاملہ اس سے بھی زیادہ نازک ہے۔ اس لڑکی نے مجھ پر جادو کر دیا ہے، اس کے بغیر میں خود کو ادھورا محسوس کرنے لگا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یقین ہے کہ تم میرا یہ کام کر سکتی ہو۔ اچھا جی، کوشش کروں گی، نوری نے کہا۔
چائے ختم کرنے کے بعد اس نے برتن اٹھائے اور باورچی خانے میں چلی گئی۔ شام کے 6:30 بجے شرمین اپنی دوست سمینہ کے ہمراہ عامر سہیل کے گھر پہنچ گئی۔ وہ جامنی رنگ کے پرنٹڈ سوٹ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے بمشکل 5 منٹ ہوئے تھے کہ اطلاعی گھنٹی بجی۔ عامر سہیل نے کھڑکی کا پردہ تھوڑا سا ہٹا کر باہر دیکھا تو ایک دم گھبرا گیا۔ دروازے پر کرائمز برانچ کا انسپکٹر اورنگزیب کھڑا تھا۔ انسپکٹر اورنگزیب ہے، عامر سہیل نے ہولے سے شرمین کو بتایا۔ پتہ نہیں اس وقت کیوں آیا ہے، تم دونوں دوسرے کمرے میں بیٹھو۔ وہ دونوں لڑکیوں کو لے کر اسٹڈی روم کی طرف جا رہا تھا تو لاؤنج میں انوری سے سامنا ہو گیا۔ انوری کو دیکھتے ہی دونوں لڑکیوں پر گویا سکتہ طاری ہو گیا اور انوری بھی پھٹی پھٹی نظروں سے دونوں کی طرف دیکھنے لگی۔ عامر سہیل کی سمجھ میں نہیں آیا کہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے تعارف کرانے کا ارادہ کیا، لیکن شرمین کے منہ سے نکلنے والا پہلا لفظ سنتے ہی وہ دم بخود رہ گیا۔ یہ بھی بھول گیا کہ باہر انسپکٹر کھڑا ہے۔ امی، شرمین نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا تھا، آپ یہاں؟ عامر صاحب، انوری نے کہا، آپ نے ٹھیک کہا تھا، یہ لڑکی واقعی خود مختار ہے۔ کسی زمانے میں اس کی ماں بھی خود مختار تھی۔ جس جہنم سے میں گزری ہوں، اسی جہنم میں یہ بھی پڑنا چاہتی ہے۔ اطلاعی گھنٹی پھر بجی۔ انوری، کیا یہ تمہاری بیٹی ہے؟ عامر سہیل نے پوچھا۔ ہاں، یہ مجھ بد نصیب کی بیٹی ہے۔ میں خود ڈاکٹر نہیں بن سکی، لیکن میں نے سوچا کہ اپنی بیٹی کو ضرور ڈاکٹر بناؤں گی، مگر بیٹی کس کی ہے؟ جو ماں نے کیا وہی بیٹی کرے گی۔ میں تو کچھ بھول بھی نہیں سکتی۔ اطلاعی گھنٹی پھر سنائی دی۔ اوہ، عامر چونکتا ہوا بولا، باہر انسپکٹر کھڑا ہے، تم لوگ بیٹھو، میں اسے فارغ کر کے آتا ہوں۔ وہ ڈرائنگ روم سے ہوتا ہوا داخلی کمرے میں گیا اور دروازہ کھول دیا۔ سوری، اس نے کہا، میں باتھ روم میں تھا۔ انسپکٹر اورنگزیب اس کے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، عامر سہیل صاحب، بے وقت پریشان کرنے پر معذرت چاہتا ہوں، چند منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا۔ عامر سہیل اسے ڈرائنگ روم میں لے گیا اور صوفے پر بٹھانے کے بعد بولا، آپ کے لیے چائے بناؤں؟ نہیں شکریہ، انسپکٹر نے کہا، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں شہاب کے قتل کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ قتل کا کچھ پتہ چلا کہ قاتل کون ہے؟ ابھی نہیں، لیکن بہت قریب پہنچ گئے ہیں۔ کسی زمانے میں قاتلوں اور ڈاکوؤں کی گرفتاری کے سلسلے میں کھوجی بہت اہم کردار ادا کیا کرتے تھے، لیکن اب سڑکوں اور شہروں کی وجہ سے کھوجیوں کا زمانہ نہیں رہا۔ 1 گھنٹے کے اندر جائے واردات کے آس پاس سے سینکڑوں گاڑیاں ادھر سے ادھر چلی جاتی ہیں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ قاتل کس کار میں یا ٹیکسی میں بیٹھ کر کس طرف گیا ہے۔ اس نے اپنے پرانے سے چرمی بیگ سے کاغذ میں لپٹی ہوئی کوئی چیز نکالی اور اسے کھولنے لگا۔ یہ ایک پرانی سینڈل ہے، شاید آپ اسے جانتے ہوں۔ عامر سہیل نے اسے فوراً پہچان لیا، کیونکہ وہ صبح اس کا دوسرا پیر دیکھ چکا تھا۔ یہ ہماری ملازمہ کی سینڈل ہے، اس نے کہا۔ چند روز پہلے کوئی کتا اس کے پیچھے پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ دوڑتے ہوئے گر پڑی اور ایک سینڈل اس کے پیر سے اتر گئی۔ عامر سہیل صاحب، آپ نے تو سارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ وہ ملازمہ اس وقت کہاں مل سکتی ہے؟ اس وقت وہ گھر پر ہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، لیکن آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ ہماری ملازمہ کی سینڈل ہے؟ ایک اخبار فروش نے اتفاق سے ایک ایسی عورت کو آپ کے گیٹ میں گھستے دیکھا تھا جو ایک پیر سے ننگی تھی۔ ذرا اس کو بلائیں تو۔ ایسا کریں، اسے کہیں کہ 1 گلاس پانی لے آئے۔ عامر سہیل دروازے تک گیا اور انوری کو پانی کا کہہ کر واپس آ گیا۔ چند لمحے بعد انوری پلیٹ میں پانی کا گلاس رکھے کمرے میں داخل ہوئی۔ عامر سہیل نے دیکھا کہ اس کا چہرہ سفید ہو رہا تھا اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ گلاس میز پر رکھ دو، انسپکٹر نے کہا، اور یہاں قالین پر بیٹھ جاؤ۔ انوری نے گلاس میز پر رکھ دیا اور تھوک نگلتی ہوئی قالین پر بیٹھ گئی۔ یہ سینڈل تمہاری ہے؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ انوری کے چہرے پر دہشت نمودار ہو گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے سینڈل کو دیکھتی رہی،
پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ دیکھو بیوی، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، انسپکٹر اورنگزیب نے نرمی سے کہا۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ جو ہو چکا ہے وہ بدل نہیں سکتا۔ ہم تم پر کوئی سختی نہیں کریں گے، صرف اتنا بتا دو کہ تم نے شہاب کو کیوں قتل کیا۔ انوری چند لمحوں تک سکتے کے عالم میں بیٹھی رہی، پھر وہ انسپکٹر کے پیروں میں گر گئی اور رونے اور گڑ گڑانے لگی۔ انسپکٹر خاموش بیٹھا رہا۔ شرمین اور سمینہ بھی ڈرائنگ روم میں پہنچ گئیں۔ جب شرمین کو پتہ چلا کہ شہاب کو اس کی ماں نے قتل کیا ہے تو وہ بھی رونے لگی۔ بالآخر انوری نے جو اقبالی بیان دیا وہ بہت مختصر تھا۔ وہ شہاب کے گھر میں کام کرتی تھی۔ شہاب نے ایک روز شرمین کو دیکھ لیا اور اس کا دیوانہ ہو گیا۔ دونوں چوری چھپے ملنے لگے۔ انوری کو جب اس صورتحال کا پتہ چلا تو اس نے شہاب کے گھر کام کرنا چھوڑ دیا اور شرمین کو سختی سے سمجھا دیا کہ وہ اپنی زندگی خراب نہ کرے اور شہاب سے ملنا جلنا ترک کر دے۔ لیکن شرمین باز نہ آئی، بلکہ اس نے شہاب سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور انوری کو مجبور کرنے لگی کہ وہ اس معاملے میں اس کا ساتھ دے، ورنہ وہ سول میرج کر لے گی۔ انوری کی اپنی زندگی اسی طرح تباہ ہو چکی تھی، اس لیے اس نے کوئی صورت نہ دیکھ کر شہاب کو ٹھکانے لگا دیا۔ وہ شہاب کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی قتل کرنا چاہتی تھی تاکہ قتل کا کوئی گواہ نہ رہے، لیکن اتفاق سے شہاب کی بیوی اس رات VCR دیکھنے گئی ہوئی تھی، اس لیے بچ گئی۔ جب وہ شہاب کو قتل کر کے باہر نکلی تو عین اسی وقت دودھ والے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئی تھی اور دروازے کے راستے باہر جانا چاہتی تھی، لیکن عین موقع پر دودھ والے کی آمد کے باعث گھبرا گئی اور دوسری طرف کی دیوار پھاند کر باہر نکل گئی۔ لیکن عجلت میں نہ صرف اس کی سینڈل اندر گر گئی بلکہ پیر میں چوٹ بھی آئی۔ سہیل کا گھر قتل والے دن سے بند پڑا تھا، اس لیے سینڈل پولیس کے ہاتھ لگ گئی، ورنہ کوئی عجب نہ تھا کہ صفائی کرتے وقت سینڈل کو کچرے میں پھینک دیا جاتا اور انوری صاف بچ جاتی۔ جب انسپکٹر انوری کو لے کر تھانے جانے لگا تو اس نے کہا، میں اپنی بیٹی سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ انسپکٹر نے قدرے تامل کے بعد اجازت دے دی۔ انوری شرمین اور عامر سہیل کو الگ کمرے میں لے گئی اور بغیر کسی حجاب کے بولی، عامر سہیل صاحب، اگر میں گرفتار نہ ہوتی تو شہاب کی طرح آپ کو بھی قتل کر دیتی، لیکن اب میں آپ کو شرمین سے شادی کی اجازت دیتی ہوں، بلکہ آپ کی منت کرتی ہوں کہ آپ اس لڑکی سے شادی کر لیں ورنہ یہ آوارہ ہو جائے گی۔ امی، شرمین تڑپ کر بولی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ عامر سہیل صاحب تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا آج میرے ذریعے تمہیں شادی کا پیغام دینا چاہتے تھے؟ انوری، یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے، عامر سہیل نے کہا۔ یہی تو وقت ہے ان باتوں کا، انوری روتے ہوئے بولی۔ میرے بعد کون میرے بچوں کی سرپرستی کرے گا؟ بولیں صاحب جی، آپ اس بدنصیب لڑکی سے شادی کر لیں گے نا؟ عامر علی پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے سوچا، اگر میں نے ایک قاتلہ کی بیٹی سے شادی کر لی تو معاشرے میں میرا کوئی مقام نہیں رہے گا۔ تب اس نے نظر اٹھا کر شرمین کی جانب دیکھا تو وہ اسے بالکل معمولی اور بے اہمیت لڑکی معلوم ہوئی، لوگوں کے گھروں میں برتن مانجنے والی ایک معمولی عورت کی بیٹی۔ انوری، میں شرمین سے ضرور شادی کر لیتا، لیکن میری اور اس کی عمر کا فرق تو دیکھو۔ اور انوری حیرت سے آنکھیں پھیلا کر عامر سہیل کو گھورنے لگی۔ معصوم صاحب، شرمین اپنے غصے کو دباتے ہوئے بولی، آپ کو بہت دیر بعد پتہ چلا کہ آپ رانگ نمبر پر بات کر رہے ہیں۔ اتنے میں انسپکٹر اورنگزیب دروازے میں نمودار ہوا اور انوری کا انتظار کرنے لگا۔